السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روہی ایٹ 10۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن آپ کا ایک اچھے خوشگوار انداز سے گزرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آج جمعۃ المبارک کا روز ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ درود پاک کی فضیلت اور برکتیں بہت زیادہ ہیں، اور اس حوالے سے حکم بھی دیا گیا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو آپ بھی درود پاک پڑھا کرو۔ تو اس حوالے سے درود پاک پڑھنے کا حکم بھی ہے، اور جمعے کے روز زیادہ پڑھنے کی فضیلت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کام آج دن میں سر انجام دیتے رہیں۔ اور جیسا کہ ہم مختلف اپنے پروگرام مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، کل رات کو ایک میچ ہوا تھا اور سارے ایکسائٹڈ تھے، پوری قوم ایکسائٹڈ تھی کہ پاکستان سیمی فائنل میں ون کرے گا، لیکن کل ایک اچھی گیم ہوئی، پاکستان نے ایک اچھا ٹارگٹ دیا تھا۔ اس کے بعد یقیناً آسٹریلیا کی بھی ایک اچھی ٹیم ہے اور ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں، تو لازمی بات ہے ایک ہار جیت میچ کا پارٹ ہوتی ہے، لیکن اس حوالے سے پلیئر سے کچھ غلطیاں بھی یقیناً میچ میں ان کے پلیئر سے بھی کیچ ڈراپ ہوئے، ہمارے پلیئر سے بھی کیچ ڈراپ ہوئے، تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور لوگوں نے پبلک نے کافی زیادہ انجوائے کیا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم کوریج بھی کر رہے تھے اس حوالے سے، ملتان کے مختلف ایریاز میں لوگ ایکسائٹڈ تھے، کوئی دعائیں مانگ رہا تھا اور کوئی ہاتھ میں تصویر لے کے بیٹھا ہوا تھا کہ یا اللہ پاکستان میچ جیت جائے۔ لیکن ایک اچھا میچ ہوا، ایک اچھی بات ہے کہ پوری قوم کے چہروں پر خوشی تھی، رونق تھی، اور ایک ورلڈ کپ کے جتنے بھی میچ ہوئے تو اس میں انٹرٹینمنٹ ملتی رہی، چاہے وہ انڈیا کا میچ تھا، نیوزی لینڈ کا میچ تھا، افغانستان، اسکاٹ لینڈ، یہ جو میچ چلتے رہے اس میں سارے لوگوں نے خوب انجوائے کیا اور ایک اچھی انٹرٹینمنٹ ملی، تو اس کے لیے پوری قوم یقیناً اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ چلے انہوں نے 5 میچز میں اور آخری میچ میں بھی جو اس حوالے سے پرفارمنس اچھی کی، باقی ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں بھی مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، سپورٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ سپورٹس کتنی ضروری ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک ورلڈ کپ کا میچ ہوا، جو ٹورنامنٹ ہوا اس میں پاکستانی ٹیم کے 11 پلیئرز نے حصہ لیا، اس کے بعد پوری 22 کروڑ کی قوم اس کی نظریں وہاں پہ تھی۔ تو سپورٹس کا اتنا رول ہے کہ ایک میچ جیتنے کے بعد پوری قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، ہر جگہ لوگ خوش تھے، ڈسکس کر رہے تھے، چاہے وہ مہنگائی کے فیکٹر سے ان کو کچھ ٹائم کے لیے بھول چکے تھے۔ تو سپورٹس لائف کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ باقی گیمز ہیں، ہاکی ہے، اس کے علاوہ فٹ بال ہے، بیڈمنٹن ہے، اس کے علاوہ جو باقی گیمز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح نمونیا کا عالمی دن ہے، ورلڈ نمونیا ڈے ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے کہ بچوں کی صحت جو ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کی گروئنگ ایج ہوتی ہے اس میں بیماریوں سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں بچے تو ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے، کیئر کیا ہونی چاہیے، احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے، اس میں ہم بات کریں گے۔ تو ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر ہیں، اس کے علاوہ ہر ہمارے جتنے بھی ملتان کے سپورٹس کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کو بھرپور انداز میں سپورٹ کرتے ہیں۔ عدنان نعیم صاحب، عدنان بھائی آپ کو خوش آمدید۔ آپ خود بھی کرکٹر ہیں، کل میچ بھی دیکھا ہوگا، اور کیسا رہا میچ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں گزرے ہوئے میچ پہ تو کوئی بھی تبصرہ کر سکتا ہے، لیکن کل بہت اچھا میچ ہوا، اور اس میں بس ہماری ٹیم کی طرف سے ایک غلطی یہ تھی جو میری نظر میں ہمیں سیم فارمیشن کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، سیم فارمیشن کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہمیں چینج ہونی چاہیے، بالکل ہمیں اسکور کو ڈیفینڈ کرنا پڑا تو ہمارے پاس بالرز کون سے ہوں گے، اس لیے ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ کیا کیا ہونا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ میں کیا ہو رہا ہے ملتان میں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر خالد رشید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، صبح بخیر۔ آپ کا بھی میچز میں دلچسپی ہے، کیسا دیکھا آپ نے کوئی رسپانس پبلک کا؟ پیشنٹ بھی آپ کے پاس یقیناً آ رہے ہوں گے کل لو میچز کے دنوں میں، تو کیسا بیہیویئر تھا لوگوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ بہت زبردست کل کا میچ ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری ٹیم کا جو کل میچ تھا وہ 2 چیمپئنز کا میچ تھا، آسٹریلیا ورسز پاکستان، 2 ٹاپ ٹیمز ان دا ورلڈ، اور آپ یقین کریں گے کل کا میچ دیکھ کے ہم اس کو پوری طرح انجوائے کرتے ہیں، اور ہماری جو میڈیسن ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے اندر ریلیکسیشن، انٹرٹینمنٹ اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ کسی طریقے سے بھی اپنے پیشنٹس کو ریکوری نہیں دے سکیں گے، اور جو بچے ہیں بچوں کی وہ سائیکو تھراپی بھی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بچے آ رہے تھے پوچھ رہے تھے، ان درمیان کے سب کے درمیان ہم نے یہی باتیں رکھی کہ یار یہ پلس نیگیٹو زندگی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چلتے رہتے ہیں، اس میں ہم بات کریں گے۔ اور ہم بھی جیسے کہ ہمارا سیگمنٹ ہے آج نیکی کی بات، تو
تو ہم اپنے مذہبی اسکالر کی جانب جائیں گے, دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے مذہبی اسکالر ہمیں کیا نیکی کی بات بتاتے ہیں. تو آئیے وہاں چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا میرا پیغام اپنے بھائیوں کے اور بہنوں کے نام یہ ہے, سنت پہ عمل کرتے رہنا, سنت پہ عمل کرتے رہنا. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بہت بڑے محدث تھے, علامہ زین الدین رحمہم اللہ تعالی. انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان کے علاقے میں ایک کفن چور تھا. اللہ رب العالمین نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. تو علامہ صاحب نے اس سے پوچھا, تو نے کئی لوگوں کے کفن چوری کیے ہیں, قبر کی کوئی کیفیت یا کوئی حالت تو بیان کرنا, وہاں لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو اس کفن چور نے ایک جملہ کہا, اس نے ایک جملہ کہا کہ میں نے اکثر لوگوں کو قبر میں دیکھا ہے کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا, قبلے کی طرف نہیں ہوتا. تو اس محدث نے کہا, جبکہ ہم لوگ مسلمانوں کو دفناتے ہوئے ان کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں, پھر بھی ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا, اس کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ جب یہ بات امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی کے سامنے ذکر کی گئی تو امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا 3 مرتبہ, انا للہ انا للہ انا للہ. یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے جو دنیا میں سنت سے اعراض کرتے ہیں, اللہ قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتے ہیں. میرے بھائیوں, سنت پہ عمل کرتے رہنا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے, تو اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. تو ہم جائیں گے اپنے مہمانوں کی جانب, اور ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں میچ کے حوالے سے جو کل ٹاکرا ہوا ہے. کہاں پہ کمیاں رہیں, کہاں پہ پرفارم بہتر ہونا چاہیے تھا, ٹیم فارمیٹ کیسا رہا, اس کے ساتھ ساتھ ملتان کے میں سپورٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ملتان میں بھی ایک اولمپک کا آغاز ہوا ہے. ڈی جی خان اور ملتان مختلف اضلاع کی جو ٹیمز ہیں وہ اس حوالے سے جو سکولز کی ٹیم ہے ان میں سپورٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. عدنان نیم صاحب, کل کا میچ آپ نے بھی دیکھا ہوا, کرکٹر ہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ ٹیم فارمیشن میں چینج ہونی چاہیے تھی, ہمارے پاس اچھے بولر نہیں تھے. شاہین افریدی کچھ پرفارم کر رہا تھا, لیکن اس کے بعد شاداب اور شاہین باقی بولرز کو سے ہی چوکے چکے لگے. نہیں دیکھیں آپ, ہمارے پاس دھانی بھی تھا, تو ہم نمیبیا کا میچ تھا اور ہمارا ایک اور میچ تھا, ہمارے 2 ویک میچ تھے, اس میں ان کو بھی کھلا لینا چاہیے تھا. اور حسن علی جو ہے, ہمیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچ کے ساتھ جانا چاہیے تھا کہ ٹاس ہارنے کے بعد اگر ہمیں ڈیفینڈ کرنا پڑا, کیونکہ ہم زیادہ میچ چیز کر کے جیتے ہیں, تو وہ چیز ہماری ایکسپوز نہیں ہوئی. بالنگ ایکسپوز ہی کل ہوئی ہے, اور سیم پیٹرن کا میچ ہوا. جیسے ہم لوگوں نے وہ سکور بنائے, ان کا بیسٹ بالر تھا اسٹارک, اس کو بہت مار پڑی, یعنی کہ کل اسی طریقے سے ہمارا بیسٹ بالر بھی ایکسپوز ہو گیا نا ان کے سامنے, کیونکہ جب ڈو اور ڈائی کی کیفیت آ جائے تو پھر سامنے دیکھا نہیں جاتا. انہوں نے بالکل, ہم نے جیسے زیادہ اچھا ٹارگٹ بنانے کے لیے ہمارا فخر نے اس کو بہت اچھی ہٹنگ کی, آپ نے کل دیکھا. جو لاسٹ 2 اوور تھے اس میں اگر زیادہ ہو جاتا تو میچ الگ ہو جاتا. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میچ ہو چکا ہے, اس پہ ہم لوگ اب کچھ صرف مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں ایک نیا فارمیشن, ایک بالر بدل لیتے ہم, جو ان کے لیے بھی تھوڑا سا سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہوتا. بے شک وہ ایک پورا ورلڈ کپ نہیں بھی کھیلا ہوتا, لیکن وہ ایک سرپرائز تو ہوتا نا, اس پہ انہوں نے ورک نہیں کیا ہوا ہوتا. ہم نے تو ایک ہی فارمیشن سے 5 میچ کھیلے, گو کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی ٹیم کو کہ ہم نے ورلڈ کپ جسٹ لائک اے کنگ کھیلا ہے. سب کہہ رہے تھے, پوری دنیا کہہ رہی تھی پاکستان ول
win the World Cup. बस बाकी बदकिस्मती से हार कल हम जीत लोग हार गेम का गए. पार्ट होती है. पब्लिक का कैसे रिस्पॉन्स देखा? स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी इस हवाले से स्क्रीन भी आपने लगाई हुई थी अब इंडिया पाकिस्तान के मैच पे, रिस्पॉन्स कैसा था? और स्पोर्ट्स की अहमियत का वैसे हर किसी को अंदाजा हुआ है कि इतना टेंशन वाला माहौल था पूरे मुल्क में. पेट्रोल महंगा हो रहा है, वहाँ पे LPG महंगी हो रही है, वहाँ पे आटा महंगा हो रहा है, वहाँ से मैच जीता है और सारे गम खुश है. इस बात पे एक एनर्जी से मिल जाती थी. बिल्कुल. स्पोर्ट्स की कितनी अहमियत है? मैं थोड़ा वाकया बयान करना चाहूँगा कि रात के 11:30 बजे हमारे डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान साहब का मुझे फ़ोन आया कि अदनान सुबह कल जो है इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो आप इसको स्क्रीन पे दिखाएं और मैं खुद भी आऊँगा वहाँ हमारे, ताकि ये जो एक बहुत घुटन का माहौल है जैसे आपने जिक्र किया, तो लोगों को कोई इंटरटेनमेंट मिले, कोई थोड़े से लोग रिलैक्स हों. तो हमने उसको फौरन फिर सर ने और अपनी तमाम हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें हमारी पुलिस, उसमें तमाम AC साहिबान, और हमने सब मिलके वो कुछ घंटों में ही वो सारा मैनेज कर लिया. शुक्र है. और मुझे खुशी है कि हमने 30 सालों में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया, और वो उस दिन हमने वहाँ स्क्रीन लगाई हुई थी और शायद आपके और मीडिया के बहुत से लोग वहाँ थे और एक बहुत जबरदस्त फिजा थी. बिल्कुल हल्ला गुला था. ये पैगाम होता है पे जिस तरह एंजॉयमेंट हो रही थी. बिल्कुल ये गैदरिंग देखें हो रही है. हमारे मुल्क में खुशहाली है अल्हम्दुलिल्लाह. हम दहशतगर्दी से दूर जा चुके हैं, हम उस चीज़ पे काबू पा चुके हैं. तो यहाँ इस तरीके से 5-5 हज़ार लोगों का इकट्ठा होना और इस तरीके से इंजॉय करना मैच को, तो ये मैं उनको, ये सर ने मुझे बिल्कुल हुक्म दिया, तो उनका आइडिया बहुत अच्छा था. मुकम्मल आपने अमल दरामद किया. लेकिन स्पोर्ट के हवाले से जो इवेंट्स होने चाहिए उनके इनेकाद से जो एक हर जगह घुटन का माहौल होता है उसमें कमी होती है. उसके अलावा जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो शायकीन आ रहे होते हैं, हर किसी के चेहरे पर एक एनर्जी होती है. वो डिमांड कर होते हैं या इस तरह खेलो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो स्क्वाश हो, कबड्डी हो. कबड्डी के इवेंट्स हमारे यहाँ होते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे जमा होते हैं और देख रहे होते हैं कबड्डी हो रही है. उसमें नौजवान कुश्ती भी कर रहे हैं, कबड्डी भी खेल रहे हैं. तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स के हवाले से उनका इनेकाद होना चाहिए. कल हम गए स्पोर्ट डिपार्टमेंट में तो काफ़ी अच्छा लगा. जो क्रिकेट के कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पर नौजवान प्रैक्टिस कर रहे थे बाहर, उनके पास हेलमेट्स भी थी, सारा कुछ सामान भी था. तो उस हवाले से क्या वर्किंग हो रही है? ये देखें हमारा प्रोजेक्ट वो जो मुकम्मल हो गया है, तो हमने वो सारे नेट्स वगैरह पे जितने भी हमारे तकरीबन 16 क्लब्स हैं हमने उनको 9 नेट्स पे एडजस्ट किया. तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट शुरू हो गई है और ग्राउंड में भी क्रिकेट हो रही है. हाँ जी, शोएब आता है, रेगुलर आता है और उसके लिए भी बेस्ट विशेज हैं कि वो दोबारा से पाकिस्तानी टीम में जाए. इंजर्ड हो गया था. तो बस एक मैच हार जाने की वजह से ये नहीं है कि हमारा सारे का सारा मोराल डाउन हो गया. टेक्निकल इंसान हो जाता है. देखें इंडिया जो है वो 50 अरब रुपए लगाता है अपनी टीम पे, और उसके बाद क्या हाल होता है? उसके बाद हमने तकरीबन 1 अरब भी नहीं लगाया होता टीम पे, लेकिन हमारा टैलेंट, हमारे लड़कों का इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, आउट क्लास कर दिया उनको, 10 विकेट से हरा दिया. ये कोई थोड़ी सी बात नहीं होती. कहाँ 50 अरब, उनका जो कैप्टन है वो 200 करोड़ रुपए कमाता है साल का, और 200 करोड़ हमारा स्पोर्ट्स का बजट भी नहीं है. तो ये चीज़ें बहुत जो है आपके असरअंदाज होती हैं और हमारे पास उस तरीके के मौके नहीं हैं जिस तरह जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट के पास, उसके अलावा स्पॉन्सर के पास. जी, अब हमने ये कुछ सालों से हमारी PSL हो रही है तो हमारी भी क्रिकेट निखर रही है. इस तरीके से हमें दूसरी गेम्स की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ेगा. डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, और मुझे खुशी है कि हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन जो है उनका स्पोर्ट्स की तरफ बहुत रुझान है. आपने जिक्र किया साउदर्न पंजाब स्कूल ओलंपिक्स हो रही है 3 डिवीजन्स की, यानी कि उसमें भावलपुर, DG खान, मुल्तान डिवीजन, बिल्कुल इनके तमाम स्कूल्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं. ओलंपिक का कंसेप्ट ही एक मुनफरिद कंसेप्ट दिया गया. साउथ पंजाब को एक इस बार नुमाइंदगी, एक बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता है, ऐसे प्लेयर्स का इंक्रीज होता है कि अच्छा यार साउथ पंजाब में इस लेवल की एक्टिविटीज हो रही है. बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे मजीद. हम जाएंगे डॉक्टर खालिद रशीद साहब के पास. डॉक्टर साहब, जिस तरह पहले चौकों छक्कों की बात हो रही थी, स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, तो स्पोर्ट आपका कितना इंटरेस्ट रहा है और आपके दोस्तों का मैच फैमिली के साथ देखा या दोस्तों के साथ? असल में ये स्पोर्ट्स जो बुनियादी तौर पे है ना जी, मैं चूँकि चार्ज स्पेशलिस्ट हूँ बेटा, तो उसके अंदर ये बुनियादी पहलू है कि बच्चों की जहनी आहमांगी के लिए, उनकी फ्रेशमेंट के लिए अभी जो आप सवाल पूछ रहे थे मेरे भाई से, उसके अंदर एक बहुत बड़ा जवाब है कि हमारी जो पाकिस्तान की नेशन है वो वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत मशहूर है.
اور ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہے، ذرائع کی بھی کمی ہے. آپ اس سے دیکھ لیں ہاشم خان، ان کے پاس وہ ریکارڈ بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ان کو بھی اسپانسر بھی ایک عام ساتھی نے کیا. یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہاں اترا تو میرے پاس وہ جو میرے شوز تھے وہ دیٹ ور ناٹ فٹ بالکل فار می. بالکل. اور اس کے بعد پھر دیکھیے وہ جہانگیر خان اور جان شیر خان. ٹیلنٹ کی تو پاکستان میں کمی نہیں رہی، مواقعوں کی ہے، اس کے علاوہ ان کو واقع بھی نکالنے ہیں، کی لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں. جیسے بیٹے نے کہا نا جی کہاں 50 ارب اور کہاں پہ 1 ارب. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. آپ یقین کریں گلی محلوں میں دیکھیں، بالکل میں نشتر کا میں گریجویٹ ہوں یہاں پر بھی، اور میں انگلینڈ میں لندن یونیورسٹی میں کافی دیر رہا، وہاں پہ میں وزٹنگ پروفیسر وہاں پہ رہا. اسپورٹس کے ساتھ میری پوری ہمانگی رہی، اور بلکہ کرکٹ کھیلتے رہے، اسکواش کھیلتے رہے، بیڈمنٹن کھیلتے رہے. یعنی کہ وہ چونکہ ڈاکٹر کی نا لائف کے اندر نا جی وہ نہیں ہوتا ایک جگہ رک جائے. تو ہر گیم کے اندر پوری انٹرسٹ لی اور دیکھا. یقین کریں کہ میں ہمارے یعنی کہ ڈاکٹرز دوست آگے گئے اور انہوں نے بڑی پرفارم کیا مختلف ایونٹس میں. یقیناً کافی اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کے ملک کی نمائندگی باہر ہو رہی ہوتی ہے، جب پاکستانی فلیگ کو لہرایا جاتا ہے وہاں پر، اور آپ کی ٹیم وہاں پہ پرفارم کرتی ہے، اور پوری قوم کی وہاں پہ ایک بھرپور انداز میں وہاں پہ نمائندگی ہوتی ہے، قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، تو یقیناً ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے قوموں کو لیے. چند ہی ممالک ہوتے ہیں جن کی ٹیمیں پرفارم کر رہی ہوتی ہیں، ان میں ہمارے ملک کی بھی ٹیم شامل ہوتی ہے. تو ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ باقی گیمز میں بھی ہماری ٹیمیں سامنے آئیں گی اور دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی، اور جو میڈلز ہیں، کپس ہیں، وہ جیت کے آئیں گی. ہم سب آئیں گے بچوں کی صحت کے حوالے سے. آج ورلڈ نمونیا ڈے بھی ہے، تو بچوں کی صحت کا خیال کتنا لازمی ہے. جو نیو برن بیبیز ہیں وہ کس طرح سے ان کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. جو بعد میں 2 سال کے، 4 سال کے، 8 سال کی عمر تک بچے ہیں، ان کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو موسم چینج ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دوسرا بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں جا رہا ہے، چاہے اسے کھانسی یا نزلہ یا پھر گیسٹرو کا شکار ہو جاتا ہے. اور سیکنڈ نمونیا بھی اس حوالے سے جب زیادہ بیمار تو ڈاکٹر کہتے ہیں اسے نمونیا ہو چکا ہے. تو نمونیا کی خبر جب بھی والدین پہ آتی ہے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار نمونیا ہو گیا بچے کو. تو اس سے کیا چیز ہے، پہلے ہے کیا، کنسیپٹ کیا ہے اس کا بیسک؟ یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا نا کہ ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ جو آج کا دن ہے نا جی ورلڈ نمونیا ڈے جو 12 نومبر کو منایا جاتا ہے، تو اس کی تھیم بھی بنیادی طور پہ یہی ہے کہ سٹاپ نمونیا. اور ساتھ کہا گیا کہ جو ہمارا بریتھ ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، ہم جو سانس لیتے ہیں. بالکل. اب پیرنٹس کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ یہ ایک بیماری ہے نمونیا، اور ایسی بیماری ہے جو بہت لیتھل ہے. اور آپ یقین کریں کہ سن 2019 میں 2.5 ملین ڈیتھ جو ہوئی ہیں، 2.5 ملین ڈیتھ ڈیو ٹو نمونیا. اور اس میں 6,70,000 جو ہیں دیور چلڈرن، بچوں میں. اور 2020 میں تو وہ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے اس کے اندر اضافہ مزید 2 ملین کا ہوا. تو نمونیا کے متعلق لوگوں تک اویئرنیس دینا، جس طرح آپ نے گیسٹرو کا ذکر کیا، یہ جو بیماریاں ہیں بچوں کی، ان کو اسی طرح کے پروگرامات کے ذریعے جب ماں باپ کو انفارمیشن ملے گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ اس کو بچاؤ کے لیے اپنے جو پیرامیٹرز ہیں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اور اگر وہ بیماری ہو بھی جاتی ہے تو ماں باپ پھر اتنے خوف زدہ نہیں ہوتے کہ یار وہ اپنا ڈاکٹر صاحب نے یہ ہماری کاؤنسلنگ کی تھی، یہ بتایا تھا کہ یہ اس کی پرابلمز ہیں. تو اسی حوالے سے ہی یہ آج کے ڈے کے اندر وہ نمونیا کا ہے. جی اویئرنیس بھی چل رہی ہے، اور اس حوالے سے سیمینارز بھی دن بھر ہوں گے، ہاسپٹلس میں بھی اس حوالے سے آگاہی ہو رہی ہے، اور ہم بھی اس حوالے سے اویئرنیس دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے جو آج کل بچوں کے حوالے سے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈائٹ کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بچوں کی ڈائٹ کا خیال کرنا کتنا لازمی ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا. اکثر اوقات پرانے دیسی، اگر گاؤں کی بات کریں تو وہاں دیسی طریقے یوز ہوتے ہیں. جہاں کی بات کریں تو بچوں کے لیے والدین کے پاس بہتر خوراک ہے ہی نہیں. وہ یا تو پھر انڈا پراٹھا چل رہا ہے یا پھر وہ اس کو بریڈ وغیرہ دے دی. تو بہتر خوراک بچوں کو کیا دی جائے؟ اصل میں تمام کوئی بھی بیماری ہو، خواہ وہ نمونیا ہو، گیسٹرنٹائٹس ہو یا اینی ایلس، اس کے اندر جو فوڈ کا نیوٹریشن کا جو ہے نا جی وہ بہت اہم رول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچوں کی ڈائٹ کم ہوگی، وہ مراسمس ہو گئے، کواشیور کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی پروٹین ڈیفیشنسی ہوگی، تو لامحالہ جب کوئی بندہ کمزور ہوتا ہے تو ہر بیماری اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو اس موسم میں بچاؤ کے لیے نا بچوں کی ڈائٹ کو بہت خیال رکھنا چاہیے. مین چیز ڈائٹ ہے اگر آپ نے بچوں کی صحت کا خیال کرنا ہے. بالکل. اچھا، اس کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نا اپنے بچوں کو نا جی
اپنے گھر کی بنائی ہوئی چیزوں کی بجائے نا باہر باہر کی چیزیں بالکل. دیتے ہیں، جس میں جس طرح یہ چپس ہو گیا یہ، اور مطلب حقیقتاً دیکھا جائے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے وہ جیسے پاپڑ چپس وغیرہ کے جو صحیح آئل میں نہیں بنے ہوتے، بالکل. ہم اپنے بچوں کو گھر میں کیوں نہیں بنا کے دیتے؟ اب نمونیا کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ہمیں بچوں کو پروٹین ڈچ دینی چاہیے. اچھا اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ نیمونیا کے انسیڈنس یعنی کہ اس کے ہونے کے چانسز کم ہوں جائیں گے. گے. بالکل. اب اسی طریقے سے وہ ایگ ہے، ایگ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ نمونیا کو ریڈیوس کرتا ہے. اسی طرح شہد کا استعمال ہے بچوں میں نا، جو ہمارے بچوں کو انڈوں کے حوالے سے اگر وہ ایگ روزانہ بوائل کھائیں تو اس حوالے سے ان کی بیسٹ رہے گی. سردیوں اس موسم میں اسپیشلی اس موسم میں تو زیادہ اچھا رہے گا. لیکن بدقسمتی سے انڈوں کے ریٹ بھی کافی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی والدین پریشان ہیں مہنگائی کے حوالے سے. تو یہ چیز میں لیکن اگر یہ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ عام روٹین میں جو بچے کھانے پینے میں چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بجائے اگر ہم جو نیچرل ڈائٹ ہے اس کی طرف آئیں تو یقیناً کافی ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ ایک تو ہم نے قوت مدافعت کے حوالے سے بات کریں گے، بچے نمونیا ہو بھی جائے تو کس ایج تک اس حوالے سے جو کتنے ٹائم میں ریکور ہو جاتے ہیں بچے، اور اس کے ساتھ ہم مزید اس پہ بات کریں گے. عدنان نعیم صاحب، جس طرح ہم نے اسپورٹ اولمپک کے حوالے سے جو اسکول ایجوکیشن کے ساتھ آپ کی شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اس کا آغاز تو میرے خیال میں 7 نومبر سے ہو گیا تھا، 8 نومبر سے. تو اب تک کتنے میچز ہو چکے ہیں، رسپانس کیسا آ رہا ہے، اور اسکولز اور اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی کوآرڈینیشن کیا ہے، اس پہ ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کا آغاز کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے بچوں میں جو ڈیزیز ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سپورٹس کے حوالے سے بھی فلی ڈسکس کیا. جس طرح ہم نے پاکستان کے میچ کے حوالے سے بات کیا، اس کے ساتھ ساتھ ملتان سپورٹ ڈپارٹمنٹ جو اس حوالے سے ورکنگ کر رہا ہے ملتان میں سپورٹس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ٹورنامنٹس کے لیے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. عدنان نعیم صاحب، ایک تو اولمپک ہو رہی ہے، اس میں ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ 5 مختلف ٹیمز بنائی گئی ہیں، مختلف کیٹیگریز ہیں، کیا ہے وہاں پہ؟ یہ اسکول اولمپکس جو ہے جیسے سٹارٹ ہوا تو اس میں کم و بیش تمام جو بورڈز ہیں ہمارے تینوں ڈویژن کے تعلیمی بورڈز، ان کے 1500 سے زائد بچے 1500 سے زائد جی جو اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور 5 مختلف گیمز ہیں میجرلی، اور ان کے لاگوز بھی بنائے گئے ہیں. اس پہ بہت کام کیا گیا ہے اور یہ بہت اچھا ہے، اور میں نے تو بہت عرصے بعد دیکھا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور ہر سال ہونا چاہیے ایسا. اور ہم نے ایک مشہور بھی دیکھی جو کہ پورے ہر شہر میں پہنچ رہی ہے، اور اس کی تقریب بھی ہوئی تھی، جو بھی ایک اچھا. جی بالکل، وہ ہم نے میٹنگز میں مختلف میٹنگز میں ہم لوگوں نے، کیونکہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے ان کو گائیڈ کیا، جہاں پہ بھی انہیں آفیشلز چاہیے. ہمارے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے، ہمارے ڈی جی اسپورٹس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تمام انفراسٹرکچر ان لوگوں کو دیں، کیونکہ ان کے پاس اسکولز پہ نہیں ہے یہ گراؤنڈز ہو گیا، اس کے علاوہ ان کے ساتھ کلیبوریشن کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں. تمام آفیشلز دیے ہیں ان کو، اور آسٹرو ٹرف کے جیسے ہاکی ہے تو اس کی بھی انفراسٹرکچر ہم لوگوں کے پاس ہے، ہماری ڈپارٹمنٹ کے پاس. تو ہم اس کو ان کو تمام فیسلٹیز ہم نے دی. ڈی جی خان سے انہوں نے آغاز کیا، اور ابھی ملتان میں آ کے یا وہ دیکھتے ہیں کدھر اس کا اختتام کریں گے. 5 مختلف سپورٹس کے میں ہوں گے، مختلف جیسا کرکٹ ہے، مختلف گیمز ہیں، مختلف گیمز شامل ہیں. تو اس میں ڈی جی خان میں ہے، اس کے علاوہ باقی اسلام میں ملتان میں مختلف ایونٹس جو ہیں وہ مختلف ڈویژنز کو دیے گئے. ٹھیک ہے، تینوں ڈویژنز میں ہو رہے ہیں. ڈی جی خان کو اوپننگ سیریمنی ہوئی جی وہ اس لیے دیا گیا کیونکہ ابھی ہمارا بالکل نیو انفراسٹرکچر ہے، اور سی ایم پنجاب کا بہت اچھا جو ہے ہمارا ویژن ہے سپورٹس کے بارے میں. اس وجہ سے ہمیں ڈی جی خان سے پھر سٹارٹ لیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ ڈی جی خان میں ہم نے کتنی ترقی کری ہے، ہمیں کتنا ورک ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر کو دیکھ سکیں. انٹرنیشنل لیول کا ہم نے وہاں ہمارے محکمے نے بنایا ہے، تو یہ محنت بھی دیکھ سکیں اور بچوں کو وہاں کھیلنے کا موقع ملے. بچوں کو اسپورٹس کی اتنی اچھی فیسلٹی دیکھیں اور بچے پھر شوق کریں کہ اگلے سال ہم پھر یہ مقابلے جاری رہنے چاہیے، تاکہ جو ہمارے اسکولز میں جو ہمارے بچے ہیں وہ ہر وقت بیگ لٹکا کے تو اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ بلہ گیند، اس کے علاوہ ہاکی اور دیگر گیمز میں بھی پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ ان کی انرجی بھی رہے. وہ ڈیسیجن میکنگ گیمز سے جتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے زیادہ کہیں بھی آپ بچوں کو ڈیسیجن پاور نہیں دے سکتے. گیمز بھی وہ چیز ہیں جو کہ بچوں کو ایک اچھا ڈیسیجن میکر بناتی ہیں، تو اس طرح سے گیمز کا ہونا ضروری ہے. صدرن کرکٹ ساؤتھ پنجاب کرکٹ ٹورنامنٹ بھی ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا تیاری ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ ساؤدرن پنجاب کرکٹ لیگ تو ہماری 20 نومبر سے ہماری جاری ہے، 20 اکتوبر سے جی. اب ہم اسکول کرکٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں، وہ بھی اب شروع ہونے جا رہی ہے، ساؤدرن پنجاب اسکول لیگ.
تو اس سے یہ ہوگا جو کرکٹ کا ہمارا ٹیلنٹ، کیونکہ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ انڈر 16 سے ہی آتا ہے، 14 اور 16 آپ دیکھیں ورلڈ کپ بھی ہوتے ہیں ان کے، لیکن ہمیں ٹیلنٹ ڈھونڈنے کے احساس اسکولز کالجز میں کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بچے پڑھتے ہی اسکولز میں، اس عمر کا بچہ اسکول میں ہی پایا جائے گا نا، بہت کم ہوتا ہے کہ اس عمر کا بچہ کوئی کام وغیرہ کر رہا ہو، ویسے بھی یہ تو خلاف ورزی ہے بچوں کو اس عمر میں کام کرانا، تو اس لیے ہمارے پاس پہلے سے ہی ایک لسٹ آ جائے گی نا ان کن بچوں پہ کام کرنا ہے، ہمارے پاس نرسری آ جائے گی، تو غالباً اس میں 16 ٹیمز بنا رہے ہیں اسکول 16 ٹیمز، ہاں ٹھیک ہے، ملتان سے، تو ان پہ کام ہوگا، ان کی پرفارمنس دیکھی جائے گی، پھر ان کی کیمپنگ ہوگی، اس کو شارٹ لسٹ کر کے پھر ان بچوں پہ کام ہوگا، یہ بچے ہمیں پاکستان ٹیم تک کام آئیں گے اگر ہم لوگ اس پہ کام کرتے رہیں گے، کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اس حوالے سے 16 ٹیمز اس حوالے سے بنائی جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ ہو رہی ہے یہ کافی خوشائن بات ہے کہ اب یہ کافی عرصے سے ڈیمانڈ رہی تھی کہ اسکول کالجز کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو، لیکن یہ کافی اچھی بات ہے کہ اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، لیگز ہو رہی ہیں اسکولز کے حوالے سے، اولمپکس ہو رہی ہیں، تو اس سے اب فائدہ یہ ہوا کہ جو اسکول کالجز میں جو اب بچے سپورٹس کی طرف ایک تو آئیں گے، اور جو اچھے بچے ہوں گے، جو اچھے ٹیلنٹ ہوگا وہ کھل کے سامنے آئے گا، اس سے یقیناً ہمارے شہر کا بھی نام روشن ہوگا، ہمارے ملک کا بھی نام روشن ہوگا، وہ جہاں جہاں پارٹیسپیٹ کریں گے، تو اس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو نوجوان نیگیٹو چیزوں کی طرف جا رہے ہیں اس کی طرف بھی کمی آئے گی، تو ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر خالد رشید صاحب، جس طرح ہم نے بات کی تھی صحت کے حوالے سے، آج کل کامن ہو گیا فلو، کھانسی، نزلہ، اور ہم کہتے ہیں یہ سیزنل ہے، اس میں بچے 5 دن تک بھی اگر فلو کا شکار ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بعض اوقات تو بالکل ایزی لیا جاتا ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے بچے کی صحت کے حوالے سے؟ اصل میں کوئی بھی چیز ہو برادر، مثال وہ صحت کا ہو یا گیم کا ہو، ہر چیز کی جو پلاننگ ہے نا جی، اب دیکھیں سردیوں کا سیزن آ رہا ہے تو وی شوڈ بی پلان فار دیٹ، اس کے لیے بچوں کو یعنی کہ جب زیادہ ٹھنڈ ہو تو ان کو لحاف میں لپیٹنا ان کو، اور وہ اس میں یہ کہا جاتا ہے نا جیسے پیڈیاٹکس میں کہ ملٹی لیئر لائٹ ویٹ ان کا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ایک تھک آپ سنگل ان کو ڈالیں۔ اسی طرح ہمارے نوجوان موو کرتے ہیں تو مفلر کا استعمال، گلوز کا استعمال، جس طرح یہ اپنا ہیلمٹ کا استعمال ہے، بہت زبردست پروٹیکشن ہوتی ہے، وہ آپ کا جو مفلر ہے وہ آپ کے سینے پہ بھی آ جائے، بالکل، تاکہ وہ جو کولڈ کی جو ابتدا ہے نا جی، کہتے ہیں نا اس کو وہیں پہ برائی کو وہیں سے جڑ سے اس کو علاج احتیاط سے بہتر ہے، بس وہی اسی پریونشن کے اندر ہی وہ پھر جو آپ نے دوسری بات کی تھی کہ وہ اس میں نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کہا نا جی ون ڈے مہنگے ہو گے ہیں، تو اس کے اندر آسان چیزیں بھی ہیں، جیسے بنانا ہے، اس کے اندر پوٹاشیم ہے، وہ بھی اپنا بیماریوں کے خلاف، اسی طریقے سے آئرن سپلیمنٹس، B12 جو ہمارے وٹامنس ہیں بچوں کے، وہ ہماری نارمل اب یعنی کہ نا مطلب ڈارک جو لیف ویجیٹیبلز ہیں لیکن اس کے اندر موجود ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہمارا جو نوجوان ہے ہمارے وہ فروٹس کی نیچرل چیزوں کی طرف جاتے نہیں ہیں، فروٹس کی طرف وہ کہتے ہیں، حالانکہ آج کل بنانا کافی سستا ہے، 30 روپے درجن مل رہا ہے، اور انار کی بات کریں تو وہ 100-120 روپے کلو کے حساب سے مل رہا ہے، اور اتنے اچھے انار مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کھائیں آپ کو یقیناً مزہ آئے گا، تو اس طرف ہم نہیں جاتے۔ 2000 پہ ہم ہوٹل میں جا کے جو نوجوان جاتے ہیں پیزا کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، لیکن 500 روپے کا فروٹ لے لیں گے یا 200 روپے کا فروٹ لے لیں تو وہ ان کا 3 دن گزر جائیں گے، اس طرف ہم نہیں آ رہے۔ یہی جو آپ نے بات رکھی نا، میں اسی کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پروگرامز ہیں نا آگاہی کے، اویئرنیس کے لیے، یہ بہت ضروری ہیں، چونکہ نوجوانوں تک جب یہ بات پہنچ جائے کہ جو ہماری فوڈ ہے، ہماری جو امیون سسٹم ہے، ہمارا جو نظام مدافعت ہے، بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، وہ سپورٹ سے جیسے واک ہے، اب یعنی جو نوجوان واک کرتے ہیں اس میں بھی یہ بیماریاں نمونیا کی ان چیزوں کی کم ہوتی ہے، چونکہ ان کے اندر امیون سسٹم بڑھ جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ویجیٹیبلز کا استعمال کریں آپ، اپنا وائٹ میٹ اس میں بہت بینیفیشیل ہے، شہد کا استعمال، اب دیکھیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ شہد اور قرآن شفا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ اینٹی انفلامیٹری اس کا رول ہے شہد کا، نہیں لیکن ہم یہاں اینٹی بایوٹک مسلسل یوز کرتے ہیں، میں تو آپ کو بتایا یہی تو بتا رہا ہوں کہ بھی وہ ہم جو ادھر اس جگہ پہ آتے ہیں تو ہم نیچرل یعنی کہ وہ اپنا علاج بالغذا کیوں نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے نا جی۔ اور اچھا اس کے ساتھ دوسرے نمبر پہ یہ بھی چیزیں ہیں کہ جو ارد گرد عوامل جو نقصان پہنچا رہے ہیں نا کسی بھی بیماری کے لیے، اس سے بھی بچا جائے۔ اب جیسے آپ یہ بتا رہے ہیں کف کے لیے، نمونیا کے لیے، اب یہ جو اسموک ہے، گرد ہے، شام کے وقت کافی زیادہ اسموک ہوتی ہے، اور اگر آپ بغیر ماسک کے نکلیں تو آپ کا گلا فوری خراب ہو جاتا ہے، اور اگر آپ نے گلاس نہ لگائے تو آنکھوں سے چبھن ہوتی ہے، آنسو آ رہے ہوتے ہیں، تو اسموک سے بچنا لازمی ہے شام کے وقت اکثر اس حوالے سے، اور دن میں بھی اگر آپ بائک پہ جاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ماسک لازمی لگایا کریں۔ یہ دعا مطلب جیسے ہو گیا، ہماری بیٹیاں گھر میں وہ
ڈسٹنگ کرتی ہیں تو وہی اس میں ماسک کا استعمال کریں. لازمی بات ہے کہ پولنز وہ جو وجہ ہے اس کی الرجی کی اور اس کی فلو کی وہ یہیں سے تو پروڈیوس ہو رہی ہے. اس طرح ہمیں اپنے گھر کی وینٹیلیشن جیسے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے کچنز میں وہ کھانا بن رہا ہوتا ہے اور ہمارے وہ دروازے کھڑکیاں بند ہوتی ہیں اور وہ لازمی بات ہے کہ بچے اسی اسموک کے اندر جو وہی پھر وہ ریسپریٹری جو ڈیزیزز ہیں اس کا شکار ہوتے ہیں. اس کا شکار ہوتے ہیں. ہم احتیاط کی طرف نہیں جاتے. مسئلہ یہ کہ ہم جہاں سے پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں پر اگر ہم اپنی کیئر کریں وہاں پر لاسٹ حل ہے نا جی. وہ جب ہو جائے دیکھا نا جیسا وہ کرکٹ کے میچ کی بھی بات ہو رہی تھی وہ تو بات کی بات ہے نا جی. پہلے جو پلاننگ ہے جس طرح میرا بیٹا بتا رہے تھے کہ بھی ہم اتنی پلاننگ کر رہے ہیں نرسری لیول کے اوپر سے ہم لے کے بچوں کو اوپر جا رہے ہیں ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم اپنی بچوں کو پروٹیکشن کیوں نہیں دیتے. ان کی فوڈ جس طرح ابھی میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے دی بچوں کی اس طرح وہ سستی بھی ہیں ٹھیک ہے نا جی. اگر ہم بچوں کو یہ بتا دیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ ان کی ایجوکیشن یعنی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی اویئرنیس ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے ہیلتھ کے متعلق کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں کون سی چیزیں ان کے نقصان دہ ہیں. اچھا اس سے میں یقین کریں گے کہ ہمارے آپ کے ڈاکٹرز کا برڈن بھی بہت کم ہو جائے گا. جو ہم دیکھتے ہیں اب چلڈرن ہاسپٹل کی بات کر لیں تو آؤٹ ڈور میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ بچے آتے ہیں. وہاں پہ اس طرح لائنیں لگی ہوتی ہیں. ایک تو وہاں پہ مینجمنٹ بھی ماشاءاللہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز تو کام کر ہی رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ آؤٹ ڈور میں اتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. صرف آپ ایمرجنسی والی جگہ پر چلے جائیں آپ کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے. تو سارے بچوں کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ اتنی تعداد میں بچے آ رہے ہیں. گیسٹرو تو کامن ہے جو بھی بچہ آ رہا ہے وہ اس کا شکار ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ باقی جس طرح ہیں ڈیزیزز ہیں وہ بھی کافی بڑھتی جا رہی ہیں. تو سٹارٹ میں جو اگر احتیاط کر لی جائے تو وہ ہاسپٹلس کے چکر لگنے سے بندہ بچ جاتا ہے اور جو سارا کچھ چلتے رہتا ہے. اور سیکنڈ یقین ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو مزید بہتر ہونے کی بھی ضرورت ہے. میڈیسن کے حوالے سے چیزیں وہاں پہ والدین کو پرابلم کا سامنا رہتا ہے. باہر سے منگوائی جاتی ہیں کیونکہ بجٹ جب ہوگا نہیں تو پھر کہاں سے دی جائیں گی. تو اس طرح کے پرابلم بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو قوت مدافعت کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ایک تو ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں. قوت مدافعت کے لیے خوراک اس میں ویٹامنس کا ایک تو ہمیں ایگ کی ایگزامپل دی. اس کے لیے بہتر خوراک کون سی سجیسٹ کریں گے کہ بچوں کی آپ اس حوالے سے ان کی. اچھا اب یہ دیکھیں کہ خوراک کے ساتھ ساتھ نا ہمیں پیرلل نا کلینلینس صفائی کو بھی لے کے جانا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا صفائی 20ویں مان ہے. یعنی کہ ہم بچوں کو اس بات کی اویئرنیس دیں کہ اگر ہم اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے تو ہم یوں سمجھیں کہ جو پیتھوجنس یعنی وہ مطلب جرثومے یعنی میں اردو میں اس کو بتا دوں تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ جو وجہ بنتے ہیں اس کی صفائی ہوگی. بچے اسی طریقے سے اپنا لباس کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں اپنے بیگز کو رکھیں ٹھیک ہے. اگر وہ مطلب فرض کریں کہ فلو ہو بھی گیا اس کو بچے کو تو وہ ٹیشو کا استعمال کر رہا ہے. اس کو اگر کھانسی آئی ہے تو بجائے اس کے کہ ہاتھ پہ کرنے کے وہ اپنے کلائی پہ لے لے ہاں جی اس کے اوپر لے لے. یعنی کہ یہ اس کی نیوٹریشن بھی امیونٹی پیدا کرتی ہے اور یہ جو کلیننس ہے. اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ یہ سورس دوسروں کے لیے بھی ہوتا ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جی کہ وہ ایک مومن کا جسم ایک ایسا ہے کہ اس کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارے کو یعنی کسی ایک مومن کو تکلیف آپ کی وجہ سے تو آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. جو ایسے وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں ان میں پھیلنے کا خدشہ بھی زیادہ ہوتا ہے وہ 1 سے 2. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کلاس روم میں جو ماحول ہو اس میں کیا بہتری ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے جو گراؤنڈز ہیں وہاں پہ اور ہماری فیملی میں بچے ایک سے دوسرے گھر میں جا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بچے کی طبیعت عجیب سی ہو جاتی ہے. اس حوالے سے بھی یقیناً ہم بات کریں گے. ہم بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو اسپورٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور بچوں کی صحت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اسپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم نے گیمز کے حوالے سے مختلف جو ٹورنامنٹس شروع ہوئے ہیں ملتان میں اس حوالے سے تفصیلی بات کی. اب ذرا جانتے ہیں کہ ملتان میں اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں. کچھ پروجیکٹس جاری تھے کہاں تک کتنے مکمل ہو چکے ہیں اور اس سال کتنے مکمل ہونے جا رہے ہیں اور اگلے سال تک کے اس حوالے سے ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں. 2022 ہمارے اسپورٹس کے لیے کیسا رہے گا ملتان کے لیے تو اس پہ ہم بات کریں گے. عدنان صاحب اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس مالی سال میں بھی اسکیمز رکھی گئی تھی. گزشتہ مالی سال کی بھی اسکیمز ہیں. کتنے پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں اور کتنے ابھی باقی ہیں پینڈنگ میں اور کتنا کام ہو چکا ہے اس پہ؟ دیکھیں ہمارے پچھلے 2 سالوں میں تقریباً ہم نے 400 ملین کا ملتان میں ہی جو ہے پروجیکٹس آئے ہیں ہمارے اسپورٹس کے. اس میں سے ہمارا کلمہ چوک والا کرکٹ گراؤنڈ وہ مکمل ہے آپریشنل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی
95% کام ہو گیا. کیڑی جمندہ ہے، آپ نے ایک گراؤنڈ سنا ہوگا، ملٹی پرپز گراؤنڈ ہے، وہ بھی بالکل مکمل ہونے جا رہا ہے. ہم اس کو ٹیک اوور کر لیں گے جلدی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تقریباً 250 ملین کا آسٹر ٹرف لگ رہا ہے، جو متی تل ہاکی اسٹیڈیم جو انٹرنیشنل لیول کا سیکریٹریٹ کے ساتھ ہی جو بن رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اسی سال کمپلیٹ کر لیا جائے گا. آسٹر ٹرف بھی پہنچ گئی ہے، وہ ٹائیگر کمپنی کی ہے، USA کی. تو اور اس سال دسمبر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ دسمبر نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں فزیکل ایئر میں جون سے پہلے وہ ہمیں کمپلیٹ ہو جائے گا. میں اگر کہوں بھی دسمبر میں تو اس طرح نہیں، لیکن اس مالی سال کے اندر جی انشاءاللہ، کیونکہ وہ ٹیم جس سے آپ پرچیز کرتے ہیں انہی کی ٹیم آتی ہے اس کو آسٹر ٹرف کو لگانے کے لیے. تو یہاں گرمی بہت ہے، آپ کو پتہ ہے ملتان میں، تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے گرین آسٹر ٹرف کو پریفرنس دی تھی تاکہ وہ ایک اچھا لگتا ہے آنکھوں کو بھی. اور بلو بر جو ہے وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا گرم اور ملتانی ٹیمپریچر کے مطابق بھی اس کو رکھا اور گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سیپ 3 کے پروگرامز جو ہمارے MNA حضرات ہیں، ہمارے عامر ڈوگر صاحب ان کے تھے اسپورٹس میں، وہ بھی اسی فزیکل ایئر میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس میں ریہیبلیٹیشن اسپورٹس ہاسٹل ہے، اور فٹ بال گراؤنڈ میں فلڈ لائٹس لگی ہیں، نیا پویلین بن رہا ہے، اور ہمارا ڈسٹرکٹ اسپورٹس کمپلیکس میں پہلی دفعہ ماسک بن رہی ہے. اچھا، مسجد وہ بھی آپریشنل ہو جائے گی اس سال انشاءاللہ، تاکہ وہ جو 5-6 گراؤنڈز ہیں نا ہمارے، وہاں جو بچے کھیلتے ہیں وہ 3-4 نمازیں وہیں پہ ادا کر سکیں. ان کو یہ جو مین ہمارا روڈ ہے بہت بزی روڈ ہے، اس کو کراس کر کے جانا پڑتا ہے، تو کوئی حادثے کا شکار نہ ہو. اور ٹائم بھی بالکل، اور وہ بچے وہیں پہ ہی انشاءاللہ اپنی عبادات کو بھی جاری رکھیں گے، اپنے کھیلوں کو بھی. اور جمنیزیم میں بھی بچے شام کو ہوتے ہیں، 2 نمازیں ان کو بھی ملا کریں گے. جمنیزیم کی اپگریڈیشن کے حوالے سے کوئی ورکنگ ہو رہی ہے جی، یا اس کے لیے وہاں جو گیمز ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے؟ جی، اس میں ہمارے جو انڈور گیمز ہیں اس میں آپ نے وہاں دیکھا بھی ہے، اس میں بیڈمنٹن ہوتی ہے اور ٹیبل ٹینس ہوتی ہے اور جم ہے بچوں کے لیے. اس کے علاوہ ہم وہاں پہ میٹ لگا کر جو ہے وہ فار دا ٹائمنگ وہاں پہ ہم مکس مارشل آرٹس بھی ہوتی ہے، اور کراٹے اور تائیکوانڈو اس طرح، اور ہمارے پاس باکسنگ رنگ بھی ہے وہاں. یہ ہماری انڈور جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم لوگ وہاں کرواتے ہیں، ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں. کل ہمارے پاس تو ایک بچی سمرا ظفر اقبال آئی ہوئی تھی، چیف آواز اسٹاف، وہ چیمپئن میں ٹائیکوانڈو میں انہوں نے برونز میڈل حاصل کیا. سپورٹ ڈپارٹمنٹ کی کافی زیادہ انہوں نے کہا کہ سپورٹ رہی. تو اس طرح بچوں کے جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے فل ٹائم. بالکل، ہماری کوشش اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے گراس روٹ لیول کو اوپر لانا، تاکہ وہ ہمارا نام روشن کر سکے. ہم لوگ لوگوں کے ٹیکسز کے پیسوں کا سپورٹس پہ جتنا بھی، چاہے وہ ہمیں تھوڑا ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں ہم اسی میں رہتے ہوئے ان بچوں کو جو ہے تیار کریں تاکہ وہ میڈلز جیتیں، اپنے ملک کا نام روشن کریں، شہر کا نام روشن کریں. بچی وہ بہت محنتی بچی ہے، انہوں نے کیمپ لگایا تھا تو میں وہاں پہ سرٹیفکیشن کے لیے بھی گیا تھا. میری خوش قسمتی ہے کہ جیسے وہ G1 کھیلنے گئی ہے تو میں نے ہی ان لوگوں کو روانہ کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے پرسوں ہم لوگوں نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے. ہماری ایک اور بچی ہے جو کوئٹہ سے پنجاب کی طرف سے سلور میڈل جو ہے وہ بیڈمنٹن میں جیت کے آئے گی، کشمائن ہے اس کا نام، انڈر 14 میں. تو پرسوں ہم نے اس کے لیے بھی جو ہم لوگ کر سکتے تھے ایک ٹوکن آف لو دیا، اور اس بچی کو بھی انشاءاللہ ہم تقریب کریں گے اس کے اعزاز میں. یقیناً یہ ایک اچھی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے بچے پرفارم کر رہے ہیں ان کے اعزاز میں تقریبات رکھی جائے، ان کو اس حوالے سے موٹیویٹ کیا جائے، سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ مزید پرفارم کر سکیں. جب ان کو معلوم ہوگا کہ پورا ہمارا ڈپارٹمنٹ، اس کے علاوہ ہمارا جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ موجود ہیں، تو بچے کی جو موٹیویشن لیول ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. ہم ڈاکٹر خالد رشید صاحب کو پاسیں گے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم سپورٹس کے حوالے سے بھی بات کریں، صحت کے حوالے سے بھی بات کریں، اور یہ تو ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ اگر آپ کے گراؤنڈز آباد ہوں گے تو آپ کے ہاسپٹلز میں مریضوں کی کمی ہوگی، وہاں پر آپ کو رش نہیں نظر آئے گا. تو آج کل تو رش ہی نظر آتا ہے، وہاں پر ایک ٹینشن والا ماحول ہے، فرسٹریشن والا ماحول ہے. کیا سجیسٹ کریں گے؟ سپورٹس کتنی اہمیت ہے کا حامل ہے ٹینشن اور فرسٹریشن سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں، اصل میں گیم جو ہے، سپورٹس جو ہے، وہ بنیادی طور پر جو میں نے نقطہ ایجوکیشن کا کہا تھا نا جی، وہ یہی ہے کہ وہ وجوہات جس کی بنیاد پر ڈیزیز ہوتی ہیں بچوں میں، اس سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، ہم ان وجوہات کو کل کریں گے. مثلا اب یہ ویکسینیشن موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب اگر ہم بچوں کو ویکسینیٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن موجود ہے، جس میں وہ تمام بڑی بیماریوں
जिसमें निमोनिया भी शामिल है, गैस्ट्रो के ड्रॉप्स भी शामिल हैं, पोलियो, ये सारी मतलब फसलों के हवाले से इतनी बड़ी कमी शुरू अब जो इस तरह फ्लू की आपने बात आगाज में की थी, फ्लू के लिए वैक्सीनेशन मौजूद है, आप आफ्टर एवरी 1 ईयर दें। अब ये जब फ्लू की वैक्सीनेशन होगी तो लाजिम बात है कि वो फ्लू से बचेगा। जैसे ये स्पोर्ट्स वो एक्टिविटीज है, जैसे मैंने कहा था वॉक करना, एक्सरसाइज करना, बच्चों का खुली हवा में मूव करना, वो वजूहात है। इसी तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने की जो चीजें मौजूद हैं, अब निमोनिया की वैक्सीनेशन हमारे मतलब पाकिस्तान में भी कॉमन और वर्ल्ड में भी इन्हें 2 ईयर की एज या उससे कम और 65 एज और या 65 प्लस में ये है। तो इस 2 जो एरियाज हैं, यानी कि 2 इनके रिस्क फैक्टर की जो एज है, कम से कम इसको वैक्सीनेट करें। निमोनिया की यानी कि 2 महीने से हमारी एक्सपेंडेड प्रोग्राम में आ जाती है। बिल्कुल ऐसे तो न्यूमोकोकल एक मेन वजह है निमोनिया की, उसके अंदर भी वैक्सीनेशन मौजूद है। यानी मेरा मतलब कहने का ये है कि बीमारी की जो वजूहात हैं उसे खत्म करना, उसके अंदर स्पोर्ट्स आ जाती है कि स्पोर्ट्स बुनियादी तौर पे इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जैसा मैं यकीन से आप वो मैं सुन रहा था ना जो बच्ची के मतलब, और मैंने कहा यार ये बच्चे ऐसे वो मैच की बात करते हैं, ऐसे कई मैच आएंगे, कई मैच हम जीतेंगे। हम उसी तरह जहांगीर खान को, जान शेर को और पाकिस्तान के जो आप मतलब ज़राई वसाइल की बात भी बीच में की गई कि वो भी वक्त था ना जी कि जब हमारे पास कोई बिल्कुल थे ही नहीं फजल महमूद जिस तरह इंडिया में। अब ये स्टार्ट में दूसरे ही साल में इंडिया जैसी एक बिग फिश को हमने ढेर करके रख दी। सही बात है। तो ये बीमारियों के भी खास तौर पर बच्चों के जरिए भी जो है हर वो शय जो उसको प्रमोट करती है बीमारी की तरफ, उससे बचाना है। हमें क्लीनलीनेस का, जैसे मैंने कहा, अपने घर को साफ रखना है, अपने मोहल्ले को साफ करना है, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर एजुकेशन का। अच्छा, वैक्सीन की हम बात करते हैं, वैक्सीन तरफ लोग नहीं जाते, लोगों को मनाना। अब खसरा के हवाले से 15 नवंबर से कैंपेन शुरू होनी है। हेल्थ डिपार्टमेंट हर किसी की मिन्नतें कर रहा है, लोगों को उलमाए कराम को भी शामिल कर रहा है, स्कूल्स को भी शामिल कर रहा है, ताजरों को भी शामिल कर रहा है कि मुहिम कामयाब रहे। सेम हमारे पास जो कोरोना के हवाले से वैक्सीन मुहिम शुरू हुई, तो जो लोगों का एतमाद मनाना मुश्किल होता है। हालांकि उनको बताया जा रहा है कि यार ये बीमारी कॉमन है, आपके बच्चों की जान है, आपकी अपनी जान ले सकती है, तो उस तरफ नहीं आते। तो ये कायल करना, इसमें भी तो कोई कायल करे। उसमें ना आप सिर्फ ये वाला उनको अगर फिक्रा इसी आपके प्रोग्रामात के जरिए पहुंच जाए ना जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रोफाइल बचाव करना है। मुझे याद है कि 80s में जब हम मतलब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उस्ताद फरमाते थे उस जमाने में ना जी हम अपनी कार के ना आगे वो एक ना रॉड, लोहे के ना रॉड लगाते थे जिसको बम्पर के आगे, ताकि अगर कोई स्ट्राइक करे तो वो बम्पर बकायदा हमारे साथ बताते थे ऐसे करके कि यार वो ये टेढ़ा हो जाएगा, आपकी गाड़ी बच जाएगी। यहाँ जिस तरीके से बारिश हो रही है, बारिश को तो नहीं रोक सकते ना, ये जो वबा जिस तरह कोरोना की इसको तो नहीं रोक सकते। अब उसको बचाव के जो तरीके हैं ना, उसको हमें अवेल जो मौजूद है हमारे पास, अब माशाल्लाह गवर्नमेंट वैक्सीनेशन फ्री कर रही है। बिल्कुल। हम यानी उसके अंदर भी इतनी वो गलतियां कर रहे हैं जी, वो यूरोप की और फलां की जी ये प्लानिंग है, जो साजिश का एक हम ले आते हैं ना। मतलब देखिए ना, असल में मैं आपको जस्ट मैं एक फिक्रे के अंदर है ना, हमें अपनी सोच को मस्बत करना है, मनफी पहलुओं को अपनी जिंदगी से निकालना है। और वो इस्लाम की भी वही ख्वाहिश है कि जो बदी की चीजें जो आपको नेगेटिविज्म क्रिएट होती है, झूठ है, बेईमानी है, धोखा है, हसद करना है, फरेब देना है, अपना जखीरा दोजी करना है, आप अपनी ये सारी चीजों को आप छोड़ दो, उसकी बजाय मस्बत करो। मोमन वो जो अपने भाई के लिए वही पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है। तो मैं बीइंग अ स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद, मेरी तो हमेशा ये ख्वाहिश है कि मेरे जो पेशेंट्स हैं उन तक वो तमाम चीजें पहुंच जाएं कि जो मैं अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए करता हूँ। बिल्कुल। तो मैं आपको यकीन करें कि अप्रिशिएट करूंगा, आपका इख्तिताम हो रहा है प्रोग्राम का, कि आप ये जो हेल्थ के प्रोग्राम और ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को प्रमोट करने के, ताकि बच्चों को इन जैसे ऑफिसर जब आके बताएंगे कि भाई आपके लिए ये ग्राउंड्स मौजूद हैं, आप इसमें आएं, और जिस तरह मतलब डॉक्टर साहबान बताएंगे कि यार इन चीजों से बचें तो आप बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो लास्ट में सब क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे वालिदैन को, हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल्स को, क्योंकि आजकल स्कूल्स दोबारा से ओपन हो चुके हैं, तो इस हवाले से किस तरह से ख्याल करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे जो पेरेंट्स हैं वो सरपरस्त होते हैं और उसके बाद टीचर्स हैं, उस्ताद हैं। सबसे पहले हम अपने बच्चों को ये पॉइंट आउट कर दें कि जो आपके टीचर्स हैं वो आपके आधे वक्त के यानी दिन का आधा हिस्सा आप वहां पे गुजारते हो। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, उनका एहतराम, उनकी रिस्पेक्ट। अच्छा, दूसरे नंबर पे अपनी जो एजुकेशन है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्यूरिकल एक्टिविटीज उनका होना काफी लाजमी है, बहुत। और हमारे स्कूल्स में है, आप बिलीव करें कि बैतबाजी यानी कि शेरो शायरी और स्पीच में ना जी मुझे बड़ा उसमें अबूर हासिल था। ठीक है, लेक्चर में जी जी जी, वो बैतबाजी में अल्लामा इकबाल के वो जनाब
شعر اس کے جی شعر مختلف وہ ہم پیش کرتے جی وہاں پہ بیان کیا کرتے تھے اور بڑا اس کو جیتے ہوتے تھے. تو ان کو پیرنٹس کو اپنے بچوں کی نا تمام پہلوؤں کو ان کو وقت دیں گے تب تاکہ دیکھیں نا ہر وقت یہ میں کہتا ہوں اس کا پلس بھی پوائنٹ ہے, اس کا نیگیٹو اثرات بھی ہیں. اب آپ وہاں پہ اس میں لگے رہیں گے تو بچے تو موبائل استعمال کرنے سے یقیناً آپ کے بچے اس حوالے سے ٹائم نہیں دے سکتے. ڈاکٹر خالد رشید صاحب کا شکریہ. درانی صاحب مختصراً پیغام لاسٹ میں. دیکھیں میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے ہم لوگ سارے جیسے نارمل گاڑیاں ہوتی ہیں جو روڈ پہ پھری ہوتی ہیں, اور اسی طرح سپورٹس کارز ہوتی ہیں. جب سپورٹس کار آتی ہے تو 100 کاریں ایک طرف اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اسی طرح سپورٹس مین ہوتا ہے. نارمل پیپل میں جب آپ وہ سپورٹس مین جاتا ہے اس کی چال الگ ہوتی ہے, اس کی باڈی لینگویج الگ ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ سپورٹس کارز جو ہیں زیادہ سے زیادہ بنانی چاہیے اور اپنے بچوں کو سپورٹس کی طرف لائیں. 1100 میں سے 1100 لینا ٹھیک ہے ضروری ہے, لیکن صحت ضروری ہے, صحت لازمی ہے. درانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. یقیناً کافی اچھی بات کی. 1100 میں سے 1100 نمبر لے لیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کا خیال کرنا, ان کی ڈیسیجن میکنگ, ان کی فٹنس, سپورٹس کے حوالے سے بھی ان کو میدان میں لے کے آنا, وہاں بھی پرفارمنس کرانا, یہ سب سے اہم ہے اور اس حوالے سے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے اپنے مہمانوں سے اپنے پہلی بڑے اس میں سیگمنٹ میں, اب جیسے کہ ہمارے ساتھ اب نئے مہمان موجود ہیں, ہم ان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سفیان سلیم صفدر ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, پلمولوجسٹ ہیں, مختار شیخ ہاسپٹل کے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. آج ہم آپ سے تفصیلی بات کریں گے نمونیا کا, جیسا کہ ورلڈ ڈے چل رہا ہے, کس طرح سے باعث رکھتے ہیں. اور نمونیا کے حوالے سے بات کریں تو ہر سال لاکھوں بچے اور اس کے علاوہ افراد نمونیا کے باعث موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اس بیماری کا شکار ویسے ہونے والوں کی بات کریں تو ان کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے. تو اس سے بچنا کتنا اہم ہے, کس ایج میں یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے, کیا ایج کی کوئی لمیٹیشن بیماری کے لیے ہوتی ہے نہیں ہوتی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. علاج اور احتیاط اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے ٹائم میں ریکوری ہو سکتی ہے, اس پہ بات کریں گے. اور ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں سجاب الحسین, اسسٹنٹ مینیجر ہیں مختار شیخ ہاسپٹل. سجاب الحسین آپ کو بھی خوش آمدید. ہم آپ سے ہاسپٹل کے حوالے سے بات کریں گے. ہم جائیں گے ڈاکٹر سفیان سلیم صفدر کے پاس, ذرا جانتے ہیں نمونیا کے حوالے سے, کیونکہ جتنی یہ خطرناک بیماری آج کل بنتی جا رہی ہے اور اس میں زیادہ تر لوگ کووڈ کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ اس کا شکار ہو رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہر بار جب بھی ہاسپٹل ہیلتھ کی بھیٹ میرے پاس رہی ہے تو میں جب بھی جاتا ہوں تو اس حوالے سے کافی زیادہ پیشنٹ اس حوالے سے دیکھنے کو ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نمونیا کے حوالے سے ہم والدین یا جب بھی کہتے ہیں نمونیا ہو گیا ہے, ایک کامن سی بیماری بنی ہوئی ہے, نمونیا ہو گیا ہے. نمونیا بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں نمونیا جو بیسیکلی ہے وہ پھیپھڑوں کا انفیکشن جو ہے اس کو نمونیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا میں یہ ایک بڑھتی ہوئی مرض ہے. اور اس سے جو لاسٹ فگرز ابھی ہم گو تھرو کر رہے تھے تو 2009 میں تقریباً 2.5 ملین یعنی 25 لاکھ لوگ جو ہے اس بیماری کا شکار ہوئے, جن میں 6,70,000 بچے تھے. 6,70,000 بچے تھے. اور 2020 میں جب 19 کے اینڈ میں کووڈ آیا تو کووڈ اٹسیلف بھی یہ ایک نمونیا کی وجہ ہے, وائرل نمونیا نا, تو اس نے اس میں 2 ملین اور کا اضافہ کر دیا. تو اب آپ 20 لاکھ میں اور اضافہ ہو گیا. تب آپ یہ دیکھیں کہ یہ فگرز جو ہیں کتنے ہائی ہیں. تو یہ بڑی ایک جو ہے تشویشناک سچویشن ہے. تو اس میں جو زیادہ تر افراد جو شکار ہوتے ہیں وہ 5 سال سے کم عمر کے بچے اور 60 سے 65 سال کی عمر کے زیادہ ایج کے جو افراد ہیں, بوڑھے افراد ہمارے, وہ زیادہ اس میں شکار ہوتے ہیں اس کا, اور یہ ان کے لیے جو ہے جان لیوا ثابت ہوتا ہے. تو یہ قوت مدافعت اس حوالے سے کتنا لازمی ہے مینٹین رکھنا؟ دیکھیں وہ پیشنٹس جو اپنی نیچرل امیونٹی یا قوت مدافعت کو کم رکھتے ہوتی ہے, جن کی انہیں ڈائبٹیز ہے, ذیابیطس ہے, یا وہ کوئی کینسر کی ڈرگز لے رہے ہیں, یا وہ کوئی ایسی بیماری کا شکار ہے جو آٹو امیون ڈیزیز جس میں لانگ ٹرم انہیں اسٹیرائڈ لینا پڑتا ہے جو قوت مدافعت کو سپریس کرتی ہے. ٹھیک ہے, یا میل نرشڈ بچے ہیں جن کی نیوٹریشن اچھی نہیں ہے, خاص طور پہ جو پاورٹی لیول ہے ہمارا اس کے حساب سے ان کے بچوں کی نیوٹریشن کا لیول اچھا نہیں ہے,
تو اس میں ان کا قوت مدافعت اچھی ڈیولپ نہیں ہوتی. دے آر ایٹ ویری ہائی رسک فار ڈیولپنگ نمونیا. تو اس کے لیے اس پہ رہتے ہیں, رسک پہ رہتے ہیں. آپ نے بتایا کہ امیونٹی کا کافی ہونا لازمی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے ہماری بڑی ایج کے لوگ ہیں وہ مختلف ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں, تو وہ ہائی رسک پہ ہیں. اور بچے نیو برن بیبیز, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی بچہ ہوتا ہے 20 دن کا ہوتا ہے, 1 مہینے کا ہوتا ہے, تو وہ ہاسپٹل میں. دیکھیں نیو نیٹل مورٹیلٹی تو نمونیا میں سب سے ہائیسٹ رسک ہے. میں اس کا جو بچوں کا ڈیٹا پڑھ رہا تھا اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 15% نومولود بچوں کی اموات کی وجہ نمونیا ہے. 15% نومولود بچوں کے افراد کی جو وجہ ہے وہ نمونیا ہے. تو اس کے لیے والدین کو بالکل اس میں ان کا نیوٹریشنل سٹیٹس دیکھیں. ایک چیز ہے کہ ہم تھوڑا سا نا نیچرل لائف سے ان نیچرل کی طرف جاتے ہیں. بریسٹ فیڈنگ کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. بریسٹ فیڈنگ گیوز یو دا ہائیسٹ اینٹی باڈیز. جو آپ کو مدر ملک ہے اس میں سب سے زیادہ اینٹی باڈیز ملتی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو فارمولا ملک کی طرف لے جاتے ہیں تو یو لوز دیم. تو آپ امیونٹی کو ڈائریکٹلی لوز کر رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں. اللہ کی ایک نعمت کو آپ جو ہے وہ ٹھکرا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر بچہ مختلف ڈیزیز کا شکار ہو سکتا ہے. امیونٹی نہیں ہوگی تو وہ باڈیز جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوگی. جس حوالے سے اچھا, جس سے آپ نے کن لوگوں کو زیادہ شکار کر دیا؟ ایک تو ہم نے بچوں کے حوالے سے دیکھا, ایک یہ ایج ہے, کیا نوجوان بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نمونیا کا انفیکشن ہے. انفیکشن جو ہے وہ ہر جو ہے چلتے پھرتے آدمی کو جو معاشرے میں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو لگ سکتا ہے کیونکہ یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے. بیکٹیریا دیکھیں نمونیا جو ہے وہ بیکٹیریل ہو سکتا ہے, وائرل ہو سکتا ہے, فنگل ہو سکتا ہے. اس میں اب کیونکہ آج کل سب سے زیادہ کووڈ جو ہے وہ ہم سب اسے واقف ہے, ہر بچہ اسے واقف ہے, ہر نوجوان, ہر طبقے کا جو معاشرے کا بندہ ہے اس کو جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وہی ہوتا ہے جو آدمی معاشرے میں چل پھر رہا ہے, گاڑی میں سفر کر رہا ہے, اس کے ساتھ والا اگر کھانس رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے انفیکشن کو. ٹھیک ہے, وہ انہیل کر رہا ہے, ایک بند کمرے میں سفر کر رہے ہیں, ایک فلائٹ میں سفر کر رہے ہیں, تو ڈائریکٹ کھانسنے سے آپ ایکوائر کر سکتے ہیں انفیکشن. تو یس, ایک نوجوان آدمی بھی اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے بالکل. اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یقیناً اس میں جو احتیاط ہے وہ کافی لازمی ہے. وائرل جو انفیکشن ہے, ڈیزیزز ہیں, بیکٹیریاز, وہ افیکٹ کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ کا جو امیونٹی کا ہے اس کو مینٹین رکھنا بھی کافی لازمی ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو آج کل خوراک چل رہی ہے وہ بہتر نہ ہونے کے باعث اس طرح کی جو ڈیزیزز ہیں وہ زیادہ جلدی افیکٹ کرتی ہیں اور آپ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور والدین کے لیے بالکل کامن چیز ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے چلڈرن ہاسپٹل میں دیکھ لیں, نشتر میں دیکھ لیں, باقی مختار شیخ میں دیکھ لیں, اس حوالے سے کافی زیادہ پیشنٹ آ رہے ہیں. پیشنٹ کا کیسا آ رہے ہیں اس موسم میں؟ اضافہ ہوا ہے, کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں سردیوں کے آتے ہی نمونیا کے کیسز بڑھ جاتے ہیں. یہ ہر سال ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں. کیونکہ یہ جو موسم ہے ادر دین کووڈ بھی, جب کووڈ نہیں تھا تو جیسے ہی نومبر دسمبر آتا ہے تو اس میں ہمیں پیکس ملتی تھیں نمونیا کے مریضوں کی. وہ بیکٹیریل نمونیاز ہوتے تھے. اب سے اگر ہم کوئی 4-5 سال پیچھے جائیں تو ہمیں 2 وائرسز اور بھی تھے جنہوں نے تنگ کیا. آپ نے سنا ہوگا H1N1, H1N2, یس, برڈ فلو اینڈ سوائن فلو. بالکل. تو ان کی بھی بہت پیکس جو ہے وہ اسی سیزن میں آتی تھی. اکتوبر, نومبر, دسمبر میں آنا شروع ہوتی تھیں اور جنوری, فروری تک یہ رہتی تھیں. تو آبویسلی یہ جو موسم اب شروع ہوا ہے یہ پرون ہے فار نمونیا. تو اس کے لیے ویکسین کیا دستیاب ہے؟ جی بالکل, اس کے لیے ویکسینیشن دیکھیں پریونشن کے اندر تو ویکسینیشن کا رول ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو سب سے کامنسٹ جو کمیونٹی کارڈ نمونیا جسے ہم کہتے ہیں, جو کہ معاشرے میں عام طور پہ لوگوں کو بیکٹیریل نمونیا, اس میں اسٹریپٹوکوکس نمونیا ایک بگ ہے, بیکٹیریا ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو اس کی نیموکوکل ویکسین ہوتی ہے, وہ بہت عرصے سے اویلیبل ہے مارکیٹ میں. تو اس کا بچوں کو میں بھی لگائی جاتی ہے اور بڑوں کو بھی لگائی جاتی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو آلریڈی کسی چھاتی کی تکلیف کا شکار ہیں, جنہیں دمہ ہے یا انہیں کوئی انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز ہے یا COPD یا سگریٹ نوشی والا دمہ ہے, تو ان لوگوں کو تو یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ضرور لگوانی چاہیے. ضرور لگوائیں, اس کی طرف جائیں. اچھا, اگر ہم ٹائپس کی بات کریں, نمونیا کتنے ٹائپس کا ہے, کس فارمیٹ میں افیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں اقسام کی اگر آپ اس کی بات کریں تو ایک تو ہے ہم اس کی کازیٹیو آرگنزم کے حساب سے اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. بیکٹیریل نمونیا ہے, وائرل نمونیا ہے, فنگائی کی وجہ سے جو کہ پھپھوندی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے کچھ اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کی جاتی ہے اس کے پیٹرن کے حساب سے کہ ہوتا کیسے ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ جو نمونیا ہے جو مریض معاشرے میں جو رہ رہا ہے وہ لے کر ہسپتال آتا ہے, اس کو کہتے ہیں کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا. اس نے کمیونٹی سے ایکوائر کیا, دین ہی کمز ٹو دا ڈاکٹر. ٹھیک ہے, کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا ہے. اس کے علاوہ پھر ہے ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا. ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا وہ نمونیا ہے ایک مریض کسی اور مرض کے لیے, سپوز اس کو کوئی ٹانگ میں فریکچر تھا, وہ آیا, اس نے اپنا آپریشن وغیرہ کروایا, ہسپتال داخل ہوا, اب اسے 5-7-8 دن ہسپتال رہنا ہے, لیکن 72 گھنٹے گزرنے کے بعد اسے کھانسی بخار شروع ہو گیا.
اور جب اس کا ایکس رے کیا گیا تو آپ نے دیکھا اس کے اندر تو نمونیا کی فائنڈنگز پڑی ہیں. بالکل. تو اب یہ جو اس کو نمونیا لگا یہ ہاسپٹل میں لگا, اس کی دس کالڈ نوزوکومیل اور ہاسپٹل اکوائرڈ نمونیا. تو ایک یہ کلاسیفیکیشن ہے. پھر کچھ ایسے مریض ہیں جو آئی سی یو میں ان کو آئی سی یو انڈیوز نمونیا یا وینٹیلیٹر انڈیوز نمونیاز ہو جاتے ہیں. پھر ایک اس کی ٹائپ ہوتی ہے جس کو ہم ایسپریشن نمونیا کہتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے مفلوج ہیں, فالج کا شکار ہیں, ٹھیک ہے, ان کی سوالوئنگ نہیں ہے, ان کو ایسا کوئی نیورولوجیکل ڈیزیز ہے کہ نگلنے کا ان کا جو پروسیس ہے وہ پراپر نہیں ہوتا ہے, یا الکوہولزم کرونک کا شکار ہے, اس کی وجہ سے وہ سوالو نہیں کر سکتے, تو اپنی ہی سیکریشنز یا جو کھانا پینا ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کر کے وہ ایئر وے کے ذریعے لنگ میں جاتا ہے اور وہاں پر وہ انفیکشن کا باعث بنتا ہے. اس کو ہم ایسپریشن نمونیا کہتے ہیں. تو یہ بہت ساری اقسام ہیں, اس میں بہت سے مختلف طرح سے اس کا آج کل کامن ہم کیا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں آج کل تو کامن جو سب سے زیادہ ہمیں پچھلے جو 2 سال سے رہے وہ تو کووڈ نمونیا ہے. کووڈ نمونیا دیکھیں اور یہ زیادہ خطرناک. یہ جو لوگ جو وینٹیلیٹر کی سٹیج تک جاتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کو نمونیا ڈیولپ ہو جاتا ہے. کووڈ کے بھی 2 ہیں نا, کہ ایک اپر ریسپیریٹری لائک فلو لائک النس ہوئی, اس کے بعد سبسائڈ کر گئی, اور ایک وہ ہیں جن کو پھر لنگ انوالو ہو گیا. جب لنگ انوالو ہوتا ہے تو وہ نمونیا ہوتا ہے, وائرل آپ کی ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے, وہ ورک پراپر طریقے سے نہ کرنا شروع ہوئی, تو یہ نمونیا کی بہت نمونیا کی سٹیج ہے. نمونیا کی سٹیج ہے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی زیادہ خطرناک ہے, اور اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے. احتیاط کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ احتیاط کیا کرنی چاہیے, خیال چاہیے, خوراک کیا استعمال کرنی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ یہ باڈی کے کون کون سے پارٹس کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے, جس سے ہم نے پھیپھڑوں کی بات کی. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی موجود ہیں, سجاب الحسین. سجاب الحسین, جس طرح مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, مختار شیخ ہاسپٹل کا جو سیٹ اپ بنا, اس میں جو سروسز ہیں کس طرح سے اس کو لے کے چلے, اور اب تک کیا کیا چیزیں اس میں مزید شامل کر لی گئی ہیں؟ جی بالکل, مختار شیخ ہاسپٹل ملتان میں پرپز بلڈ ہاسپٹل ہے. اگر ہم دیکھیں نا, ملتان کا جو یہ ملتان ڈسٹرکٹ ہے یہ ایک اسپوکس اینڈ ہب ماڈل ہے. تقریباً 14 ڈفرینٹ جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں ان کو یہ سرو کر رہا ہے ملتان کا ایریا. تو اس کی ٹوٹل پاپولیشن بھی اگر ہم ایسٹیمیٹڈ دیکھیں تو 40 ملین کے اراؤنڈ پاپولیشن بنتی ہے سراؤنڈنگ میں ساری ملا کے. تو اتنی بڑی پاپولیشن کو ہر طرح کی سروسز, جس میں ہیلتھ کیئر کی ایک بڑی مین اور کور سروس ہے جو بیسک ہر ایک انسان کی ضرورت ہے, اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے یہ سٹی اوور برڈن چل رہا تھا ملتان کا. یہاں ڈیمانڈ تھی, ضرورت تھی. بالکل اس طرح. اور اس میں پبلک سیکٹر میں بھی ہاسپٹلز ہیں, لیکن آلدو کے انفارچونیٹلی ہمارے جو پبلک سیکٹر کے جتنے بھی ہیں سیٹ اپس ہیں ان کی ہیلتھ کیئر فیسلٹی اتنی انکریجنگ نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر اوبیسلی گورنمنٹ ورک کر رہی ہے, کام چل رہا ہے, تو بہتری آئے گی. لیکن اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہمارے اونرز تھے ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ یہاں پہ ملتان میں ایک ایسی اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہیلتھ کیئر کی بنائی جائے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو اگر کسی وجہ سے کوئی ٹریٹمنٹ یہاں سے ملتان سے باہر جا کے یا کنٹری سے باہر جا کے کرانا پڑتا ہے تو اس لیول کا سارا ٹریٹمنٹ وہاں کی ہیلتھ کیئر کی ساری اسلام آباد کراچی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یہاں باہر بھی اگر کہیں نا کہ ابراڈ چلے گیا کنٹری سے باہر, تو اس طرح کی ایک سیٹ اپ ادھر بلڈ کیا جائے. تو مختار شیخ ہسپتال کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ فورن کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, جدید ترین جتنی بھی مشینری ہے وہ ادھر انہوں نے رکھی ہے, مطلب اسٹیٹ آف دی آرٹ ہر ایک چیز, چاہے وہ ہماری ڈائگنوسٹکس کی مشینز اٹھا کے دیکھ لیں یا آپریشن تھیٹر دیکھ لیں چیزیں. تو یہ بڑا اس کا رول ہوتا ہے. دیکھیں ایک پیشنٹ آتا ہے نا, اس کو اس کی بیماری کو ڈائگنوز کرنا سب سے بڑی چیز ہے. آج کل ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کی بیماری ڈائگنوز ہو گئی ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ اتنا ایشو نہیں رہا. ان کیس کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ جس کو جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف تھریٹننگ ہے اور اس ایسی اسٹیج پہ آ گئی ہے, لیکن اس صورت میں بھی میڈیکل اتنا گرو کر گیا کہ اس پیشنٹ کی پین کو کم کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ سیٹ اپس اس طرح کی بڑی ضرورت ہے کہ اس طرح کے سیٹ اپ بنے کنٹری کے اندر. سیٹ اپ بنے, اور یقیناً بیماری کی تشخیص سب سے اہم چیز ہوتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ بار بار چکر لگا رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس بیماری کا شکار ہیں, اور اس حوالے سے وہ اخراجات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب پتہ نہیں چلے گا تو اس کے بعد علاج کب ہوگا, تو بیماری کی تشخیص ہو جانا سب سے اہم ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے علاج کی طرف بندہ جاتا ہے. تو اس حوالے سے یقیناً اداروں کو مزید بہتر سے بہتر ورک کرنا ہوگا. ہم جائیں گے ڈاکٹر سفیان سلیم صدر کے پاس. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے نمونیا کے حوالے سے, نمونیا جس طرح آپ نے بتایا کہ ایج کے حوالے سے, امیونٹی کے حوالے سے, اس کے ساتھ کووڈ کی بھی ایک ہم نے شکل دیکھی. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے باڈی, اگر افیکٹ کی بات کریں تو باڈی کے کون کون سے پارٹس کو زیادہ یہ ڈیمیج کرتا ہے, متاثر کرتا ہے, اور اگر اس کا اٹیک سیویئر ہو, زیادہ خطرناک ہو, تو یہ کس حد تک جا سکتا ہے یہ بیماری؟ دیکھیں نمونیا میں نے آپ کو جیسے اس کی ڈیفینیشن بتایا کہ یہ بیسکلی پھیپھڑوں کا انفیکشن ہے. اچھا, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کے وائڈ اسپریڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں.
اگر پیشنٹ جو ہے اس کی قوت مدافعت خاصی ویک ہے اور بیکٹیریل یا وائرل جو بھی کاز ہے وہ ویرولنس اس کی زیادہ ہو گئی ہے تو یہ ملٹی آرگن فیلئر تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے گردوں کو بھی تک نہیں محدود نہیں رہ سکتا, یہ بڑھ سکتا ہے اسے. کڈنی تک جی بالکل, یہ رینل فنکشنز جو ہے آپ کے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے. ہیپیٹک فنکشن جو جگر کے ہیں اس کو متاثر کر سکتا ہے. ایون کچھ سٹرینز ایسی ہیں جو میننجائٹس جو کہ گردن توڑ بخار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی دماغ کی جھلی کی سوزش ہو جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ اس حد تک بھی سپریڈ کر سکتا ہے. اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ قباحتیں ہو سکتی ہیں. یہ مطلب کہ آخر کار تک آپ کو اینڈ تک لے کے چلا جاتا ہے, اور اس سے یقیناً وقت پر تشخیص اور علاج کافی لازمی ہے. ڈاکٹر صاحب, آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگوں میں اویئرنیس بھی نہیں ہے. اگر فرض کیا انہیں بخار ہوا ہے, کھانسی ہوئی ہے بچوں کو, تو اسے ایزی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بعد میں جب وہ زیادہ بچہ مفلوج ہو رہا ہوتا ہے تب جا کے ہاسپٹل جاتے ہیں, بتاتے ہیں, تب ٹیسٹ کرتے ہیں نمونیا ہو گیا. تو ارلی سٹیج پر کس طرح سے پتہ چلے گا یہ نمونیا کی طرف جا رہا ہے؟ علامات کیا ہوتی ہیں, اس کے حوالے سے کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں, علامات نمونیا کی جو ہیں وہ بڑی سیدھی سی ہیں. اس میں پیشنٹ کو کھانسی ہوگی, پیشنٹ کو بخار ہوگا, چھاتی میں درد ہو سکتا ہے, سانس لینے میں دقت کا سامنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور تیز تیز سانس لینا ایک اس کا ایک عام ہم رک رک کے سانس. بالکل. تو یہ اس قسم کی کوئی بھی علامات, خاص طور پہ 5 سال سے کم عمر کا بچہ یا 60 سال سے زیادہ عمر کا بندہ جس کو اندر ہے, تو اس کو تو فوری طور پہ آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے اور اسپیشلسٹ سے آپ کو اس کا اوپینین جو ہے وہ سیکھ کرنا چاہیے. ہمارے پریکٹس کا دیکھ رہے ہیں والدین کی, اسپیشلی اگر بچوں کی بات کریں تو کس ٹائم پہ لے کے آتے ہیں؟ کیونکہ وہی بات ہے, ہم نے اکثر دیکھا ہے دیہات میں یا باقی شہروں میں بھی, کہ جب بچہ بالکل ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس سے بس ہو گئی ہے تب جا کے ہاسپٹل جانا ہے. وہ ڈاکٹر کا انتخاب بھی کافی لازمی ہے. پہلے تو جاتے ہیں کلینک پہ, کسی میڈیکل سٹور سے کچھ لیا, وہ یوز کیا, وہ فرق نہیں آیا, تو اس کے بعد. اور یہ ہماری پریکٹس میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آپ نے بھی جو بات کی کہ یہ بڑی کامن ہے کہ سب سے پہلے میڈیکل سٹور والے سے دوائی لی جاتی ہے. دیکھیں, اس کے پاس دوائی تو ہے بٹ ہی ڈونٹ نو وٹ از دا ڈیزیز اینڈ وٹ ٹو پریسکرائب. ٹھیک ہے, اور بچے کی حالت کیا ہے, کیا وہ میڈیسن لے سکتا ہے نہیں لے سکتا؟ بالکل بالکل, یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ دوائی اٹھا کے کھا لینا صرف کمال نہیں ہے, کون سی دوائی کب کھانا یہ کمال ہے, اور یہ آپ کو اسپیشلسٹ بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ جو اسپیشلسٹ سے جو اوپینین لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آلویز آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی بھی علامات بچوں میں بڑوں میں آ رہی ہیں تو آپ جو کنسرن اسپیشلسٹ ہے اس بیماری کا, آپ کو اس سے رابطہ کرنا اس سے رابطہ کرنا چاہیے. ناظرین, علامات دوبارہ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا, جس میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سانس کے حوالے سے کھانسی آنا, اس کے ساتھ ساتھ بخار کا ہونا. تو اس میں اگر ہو تو چیک اپ, جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں, فزیشین کے پاس جائیں, چیک اپ کرائیں. جو ہمارے یہاں ایک بنا ہوا طریقہ کار کہ میڈیکل اسٹور پہ گیا, اسے کہا گیا گلا خراب ہو گیا, بچے کو کھانسی آ رہی ہے, وہاں سے ایک سیرپ لی, وہ اس بچے کو پلائی, 2 دن وہ چلتا رہا. جب وہ نہیں فرق آیا تو پھر دوبارہ ایک اور دوسری میڈیسن ٹرائی کی. تیسری بار جب دیکھتے ہیں کہ بچے کی اب حالت بالکل ایسی ہو گئی ہے کہ اب اسے ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, تو پھر ہم گلہ بھی کرتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب میڈیسن دے رہے ہیں تو اس کا اتنا جلدی افیکٹ نہیں ہو رہا. تو کیسے افیکٹ ہو, پہلے بھی اتنی اینٹی بایوٹک اپنی مرضی کی میڈیسن بچے کو کھلا چکے ہیں, تو کس طرح سے وہ اب پہلی میڈیسن میں وہ صحیح ہو جائے. تو اس لیے احتیاط اور اویئرنیس کا ہونا کافی لازمی ہے, تاکہ جو ہمارے بچے ہیں یا ہمارے بزرگ حضرات ہیں یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں, جب بھی وہ اللہ نہ کرے اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہوں تو پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہاں سے جو ہے میڈیسن لیں. ڈاکٹر صاحب, علامات کی جس ہم نے بات کی, خطرناک علامات کس سٹیج پہ ہو سکتی ہیں؟ ایک تو کامن جس سے آپ نے بتایا کہ کھانسی آ رہی ہے, بخار ہو رہا ہے. خطرناک علامات کس؟ خطرناک علامات میں سر سانس کی دقت, ٹھیک ہے, چیسٹ میں کنجیشن کا فیل ہونا, گھٹن کا الارمنگ سچویشن شروع, الارمنگ سچویشن ہے. ٹھیک ہے, یا پیشنٹ اپنا کانشیس لیول لوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بوڑھے لوگوں میں اور بچوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بچے نے کھانا پینا چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے, یہ الارمنگ سچویشن ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے اگر بلغم آ رہی تھی اور بلغم میں خون آنا شروع ہو گیا ہے, یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. انتہائی الارمنگ پہ آ جائے. بالکل, ہاں جی. اور چھاتی کا درد جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, یہ الارمنگ سچویشن ہے. اب اگر ہم جس طرح بزرگوں کی بات کریں, جو لوگ اسموکنگ کرتے آئے ہیں, جو لوگ تمباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں,
وہ کتنے ہائی رسک پوائنٹ پہ ہیں؟ دے آر ویری ایٹ ہائی رسک. جو بھی اسموکرز ہیں ان کے اندر جو قوت مدافعت کا ان لیول کے ہے پہلے پھیپھڑے متاثر obviously ڈیمیج ہوتے ہیں. سی او پی ڈی ساتھ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو پیشنٹ سی او پی ڈی یا تمباکو نوشی کا دمہ کی کیفیت رکھتے ہیں ان کے اندر تو رسک بہت زیادہ ہے اور یہ وہ گروپ ہے جس کو ویکسینیٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. یہ بھی بتانا لازمی ہے کہ نمونیا صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے ہے. اور یہ کووڈ میں ہم نے جب دیکھا جب نمونیا کا وہ سامنے آیا تو اس میں ان کے پھیپھڑے کافی حد تک متاثر ہو چکے تھے. تو یہ انتہائی خطرناک ہے. تو اس لیے نمونیا جو ہم اکثر لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے، بچوں کو نمونیا ہو جاتا ہے، تو یہ بزرگوں کے لیے بھی ہے، ہمارے جو اولڈ ایج افراد ہیں ان کے لیے بھی ہے، نوجوان بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کامن کسی چیز کو نہیں لینا، ایزی کسی چیز کو نہیں لینا. کم از کم احتیاط کافی لازمی ہے اور احتیاط کے ساتھ علاج بھی لازمی ہے. خود سے نسخے خدا کے لیے استعمال نہیں کرنے جو ہمارے یہاں اکثر روایت ہے. یہ سب جس طرح بزرگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں ان کی واپس ریکوری کی کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے ریکوری کے حوالے سے اگر آپ بات کریں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے کتنا ارلی رپورٹ کیا ہے اور کتنا جلدی آپ کی تشخیص بنی اور علاج کتنا جلدی شروع ہوا، یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. پلس آئیڈینٹیفیکیشن آف دا آرگنیزم وچ از دا کازنگ دا ڈیزیز، اگر آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لی ہے اور اپروپریٹ اینٹی بایوٹک اکارڈنگ ٹو دا کلچرز آپ نے شروع کر دی ہے تو آپ کا سکسیس ریٹ آبویسلی بہتر ہوگا. انفیکشنز کا ہمیشہ اچھا آؤٹ کم ہوتا ہے اف دے آر رپورٹڈ اینڈ ٹریٹڈ آن دا رائٹ ٹائم، اگر صحیح ٹائم پہ ہو جائے. اکثر اوقات ہم نے اب کووڈ کے دنوں میں ہماری پریکٹس رہی دوستوں کی اور اس کے علاوہ ہم پیشنٹ کا ڈیٹا لیتے رہے تو وہ جب پہنچے، جب ایکس رے کرایا، جب سی ٹی اسکین کرایا تو وہ یہ تو بہت حد تک متاثر کر چکا ہے. تو اس سٹیج پہ کیا کرنا؟ اس وقت تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے، اس وقت تو پیشنٹ بھی بالکل ڈسہارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ نہ کرے آپ مشکل ٹائم آ گئے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو آپ کے سمٹمز جب ہلکے شروع ہوتے ہیں نا آپ کو الارمنگ انہی کو لینا چاہیے اور آپ کو اسپیشلسٹ سے کنسلٹ ٹائم پر اسی ٹائم پہ لے لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ معاملہ بڑھ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول یا آئی سی یو ایڈمیشن والی ہو جائے. تو اگر پیشنٹ ایسا ہے جس کی لنگ انوالومنٹ بہت زیادہ ہے تو اس سٹیج میں ہم پیشنٹ کو پھر ایچ ڈی یو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ یا آئی سی یو میں ہم اس کو شفٹ کر کے اس کو مینیج کریں گے اکارڈنگلی. تو وہاں پر ریکوری کے حوالے سے اب وہاں پہ اگر وہ آئی سی یو میں چلا گیا وینٹیلیٹر کے ذریعے اب اس کو چیزیں فراہم کی جا رہی ہیں اسے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور سارا کچھ، تو اب وہاں پر تو بالکل کہتے ہیں کہ مشکل ریکوری وہاں پہ. ایک جنرل پرسپیکٹو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ جو مریض چلا گیا بس اب یہ گیا گا واپس نہیں آئے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں پیشنٹ وینٹیلیٹر سے واپس بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ جو بہت کریٹیکل پیشنٹ ہوتا ہے وہی وینٹ پر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی پروبیبلٹی فار ریکوری ایک عام وارڈ والے مریض سے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتا ہے، وہ واپس آ سکتا ہے ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جو انڈر لائن جو پیتھولوجی یا ڈیزیز چل رہی ہے وہ ٹریٹ ہو جائے. اور یقیناً اس حوالے سے جو وہی بات ہے کہ ہم نے بتانے کا یہ سارا کچھ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس پوزیشن پہ نہیں جانا، اس سے پہلے اپنے علاج کی تشخیص کرانی ہے، اس سے پہلے ٹریٹمنٹ کرانا ہے، اس سے پہلے احتیاط کرنی ہے تاکہ اللہ نہ کرے کہ اس کنڈیشن پہ جائیں اور اس کے بعد وہ ایک ٹائم ٹیکنگ ہو، اس کے بعد اس سارے پروسیس کو جب ریکوری بھی ہوگی تو کافی ٹائم لگے گا اس حوالے سے دوبارہ سوسائٹی میں فیملی میں اس طرح ایڈجسٹ ہونے میں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے طریقہ علاج کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کیئر کے حوالے سے کہ ہم کس طرح سے خوراک کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کس طرح سے کون سی ہمیں ڈائٹ پلان یوز کرنا چاہیے جس سے ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. تو ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے ورلڈ نمونیا ڈے کے حوالے سے اور نمونیا سے بچاؤ کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات چیت کی اور آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں، کس طرح سے احتیاط کی جا سکتی ہے علاج کے حوالے سے اور اس کی ٹائپس کے حوالے سے یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور جو بھی جتنے بھی ایج کے افراد ہیں کوئی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی تو ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ مینیجر مختار شیخ ہاسپٹل سجاول حسین. مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. سجاول، جس طرح مختار شیخ ہاسپٹل کی اگر بات کریں تو آپ نے بتایا کہ بڑا سیٹ اپ بنایا گیا ہے. ایمرجنسی سروسز اور آؤٹ ڈور کے حوالے سے بات کریں تو کس طرح کی سروسز فراہم کی جا رہی ہیں اور پیشنٹ کا رسپانس کیسا ہے اور اس کے حوالے سے ڈاکٹرز وغیرہ وہاں پر اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. جی بالکل، ایمرجنسی سروسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور 24/7 ایمرجنسی سروسز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں پیڈیاٹرکس میں بھی اور اڈلٹ پیشنٹ کو بھی.
جو بھی ایمرجنسی کے کیسز آتے ہیں ہمارے کنسلٹنٹ یا ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ اس کے اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے کوئی ایسے اور ٹائم میں ایمرجنسی آئے گی جیسے نائٹ ٹائم ہے, تو آن کال کنسلٹنٹ کی فیسلٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کنسلٹنٹ کو آن کال بلانا پڑتا ہے تو وہ بھی اس صورت میں آ جاتے ہیں, ڈپینڈس آن دا پیشنٹ کنڈیشن. او پی ڈی میں بات کریں, اس ہاسپٹل میں سب سے ایک مین چیز جو میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ٹوٹلی پیپر لیس انوائرمنٹ ہے وہاں پہ, کہ ایک پیشنٹ آتا ہے, پیشنٹ کا جو ایک ہسٹری ہے, ایک ریکارڈ ہے, اس کی پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے, اس کا ایک یونیک ایم آر نمبر جنریٹ ہوتا ہے, اس کی ایچ سارا ڈیٹا پیشنٹ کا پرسنل ڈیٹا سے لے کر اس کا میڈیکل ڈیٹا, انویسٹیگیشن, جو اس کی رپورٹس وغیرہ وہاں پہ ساری کچھ. ہاں جی, ایک ہوتا ہے نا ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے, نوٹس ڈالتا ہے, اس کے وائٹلز ہونے ہیں سارے, وہ سارا کا سارا ڈیٹا ہمارا سسٹم میں شارٹ فارم میں ہی اپلوڈ ہو رہا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ پرچیوں کے وہ پرچیوں والا سسٹم نہیں ہے, 7-8 پرچیاں نہ ڈاکٹر تو پرچیوں والا سسٹم ہے, نہ ایسا سسٹم ہے کہ پیشنٹ کو ایڈمٹ ہو گیا تو وہ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو پرچی دیں جائیں آپ میڈیسن بھاگ کے لے کے آئیں, وہ بھی نہیں. پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی کچھ کرنے کی. یوں آپ کہہ لیں کہ اگر اٹینڈنٹ نہیں بھی ہے نا تو بھی پیشنٹ کا پورا ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے, کیونکہ ہمارے ہی لوگ سارا فیسلٹیٹ کر ہوتے ہیں. ایک بار پیشنٹ جب آ گیا ہمارے پاس تو اس کی ساری ذمہ داری پھر ہمارے ہاسپٹل کے اوپر آ جاتی ہے. ہم اس کو شروع سے لے کر اینڈ تک, ڈسچارج ہونے تک اور گیٹ تک چھوڑنے تک کمپلیٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کمپلیٹ او پی ڈی میں بھی ساری کی ساری ہی سروسز ہم دے رہے ہیں, جتنی بھی میڈیکل, سرجیکل یا پریونٹیو سروسز ہیں, جیسے ڈائگنوسٹکس کے جتنے ہیں, لیبورٹری, ریڈیولوجی, ساری وہ ساری سروسز ہیں. اسی طرح علاوہ فارمیسی کی سروسز بھی ان ہاؤس ہی اویلیبل ہیں, ان ہاؤس اویلیبل ہیں. اور اس حوالے سے تفصیلی بتایا. ہم ڈاکٹر سفیان سلیم صفدر صاحب کے پاس جائیں گے, اور جس طرح ہم نمونیا کے حوالے سے بات کریں تو ہم مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم نے خطرناک علامات کی بات کی کہ اسٹیج پہ چلے جائیں, جس طرح کھانسی میں سے خون کا آنا, اور اس کے ساتھ بلغم میں سے خون کا آنا, اور اس کے ساتھ ساتھ سانس کے حوالے سے اور چھاتی میں پین ہونا خطرناک علامات ہیں. تشخیص کی طرف جائیں, تشخیص اگر اس حوالے سے جو اس کا عمل کیا ہوتا ہے, اس کے لیے حوالے سے پراپر ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں, اور اس حوالے سے کس طرح سے؟ جی, دوسری بیماریوں کی طرح اس کی بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بیسک بلڈ ٹیسٹ ہیں جس میں سی بی سی وغیرہ ہے, جس کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بیکٹیریل پیٹرن آ رہا ہے, وائرل انفیکشن کا پیٹرن آ رہا ہے. پلس چیسٹ ایکس رے ہے جو ہمیں ایک بیسک سی انفارمیشن دیتا ہے اباؤٹ دا چیسٹ. ٹھیک ہے, اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پیٹرن ہے انوالومنٹ کا. اس کے علاوہ جو اسپیسیفک ہے چیز جس میں ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سا آرگنیزم ہے, وہ پھر اسپیشلائزڈ کلچرز ہیں یا اسپیشلائزڈ پی سی آر. کہاں پہ یہ افیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, کون سا آرگنیزم افیکٹ کر رہا ہے. کون سا آرگنیزم؟ بیکٹیریل ہے تو ہم بیکٹیریل کلچرز کروائیں گے. فنگل ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں تو فنگل کلچر ہوگا. وائرل ہے تو اس کے لیے وائرل کلچرز یا وائرل پی سی آرز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرنٹ علاج کے حوالے سے, جی بالکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آ جائیں گے. اچھا, ایک چیز جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک کا استعمال زیادہ غیر ضروری استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں, تو اس سٹیج پہ جب آپ علاج شروع کرتے ہیں تو اس میں کتنا رول ہوتا ہے اینٹی بایوٹک کا؟ اور جو پہلے سے آپ لوگ ہر چھوٹی سی چیز پہ ہلکا سا گلا خراش ہوئی اینٹی بایوٹک یوز کی, تو یہ کتنا افیکٹ کرتی ہیں؟ اچھا, یہ اصل میں جو ہوم میڈیکیشن ہے نا, یہ ہمارے ہاں بڑی کامن ہے اور یہ غلط ہے. ویسے اگر آپ کو سمپل بخار آ رہا ہے تو آئیڈیلی ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ سمپل گھر میں صرف پیراسیٹامول کھائیں. ٹھیک ہے, اور جب تک آپ اسپیشلسٹ سے کنسرن نہ کریں اس وقت تک آپ جو ہے کسی اینٹی بایوٹک یا کے لینے یا نہ لینے کا فیصلہ نہ کریں. بہتر ہونا تو ایسے ہی. لیکن ہمارے پاس جو 9 out of 10 پیشنٹس ہیں جو آتے ہیں وہ 1-2 کورس کر آئے ہوتے ہیں. پہلے اپنے بالکل کر آتے ہیں, اور جب وہ نہیں ٹھیک ہوتے تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے جہاں پر ان کے نالج کا فل سٹاپ لگتا ہے وہاں سے پھر اسپیشلسٹ کے نالج کا سٹارٹ ہوتا ہے. تو وہ یہ دس از 9 out of 10 پیشنٹس ہمارے پاس ایسے ہی ریشو ہے. بالکل 9 out of 10 ریشو آ رہی ہے ایسے. تو اس میں یقیناً پھر علاج میں بھی ٹائم لگتا ہوگا, کیونکہ پہلے وہ نسخے خود کے دیکھیں استعمال کر چکے ہیں میڈیسن. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, اگر ایسا مریض جس کا آپ نے کلچر کروانا ہے اور 8-10 دن وہ اینٹی بایوٹک کھایا ہے تو کلچر پر کیا آئے گا؟ لکھا ہوا آئے گا نو گروتھ. اب ڈاکٹر کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی. وہ آپ کون سی اس کو میڈیسن؟ ایگزیکٹلی. ہاں, ٹھیک ہے, تو اس سے مشکلیں تو ہو جاتی ہیں اس میں. تو اس حوالے سے یقیناً وہی جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یار اپنی باڈی پہ نسخے خدا کے لیے نہ کریں. ویسے بھی آپ کوئی ہلکا سا کام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں ٹرائی نہیں کرتا. فرض کہ آپ کوئی گھر میں آپ ٹی وی آپ خراب ہو جائے تو خود سے صحیح نہیں کرتے اس کو, آپ کہتے ہیں یار وہ مکینک کو بلا دیتا ہوں, 300-400 روپے لگ جائیں گے لیکن ٹی وی صحیح کر لے گا ورنہ جل جائے گا. آپ اپنی باڈی پہ نسخے 30-35-50-100 روپے کے نسخے استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد جو اس کے نتائج آتے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. یار آپ کی باڈی, آپ کا جسم ہے, اس نے پرفارم کرنا ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, تو کیا کریں اپنے جسم کے ساتھ؟ تو یہ مہربانی کریں کہ اس کا خیال کریں. علاج پہ اگر ہم آ جائیں, علاج پہ جس طرح اپنے آرگنزم کا علاج کے حوالے سے دیکھیں پہلے ٹیکنگ ہوتی ہے. دیکھیں, اگر تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ بیکٹیریل نمونیا ہے یا وائرل ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے اکارڈنگلی ہم نے ٹریٹمنٹ پلان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے.
ٹھیک ہے. ایک بیکٹیریل نمونیا جو ایک کامنلی کمیونٹی کارڈ نمونیا ہو جاتا ہے کسی کو, تو اس میں اینٹی بایوٹکس کورس جو ہم دیتے ہیں وہ منیمم بھی 2 ویکس کا اینٹی بایوٹک ہمیں دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سیویرٹی پر بھی آپ نے کلاسیفائی کرنا ہے کہ کیا یہ مریض او پی ڈی بیس پہ ٹریٹ ہو جائے گا یا اس کو داخلے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمارا ایک اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے. بچوں کو اکثر ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے اور اس حوالے سے ان کو آکسیجن بھی فراہم کی جا رہی ہوتی ہے, تو بچوں کے لیے کتنا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اس حوالے سے, اور پھر ہم بزرگوں پہ بھی آ جاتے ہیں کہ انہیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیویرٹی کے اوپر. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے, ہم اسے کب اسکورنگ کہتے ہیں. اس میں اس کا اسکور ہوتا ہے 0 1 2 3 4. ٹھیک ہے. اگر ہلکا سا اگر اسکور 0 1 ہے تو وہ ہم اس کو او پی ڈی بیس پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی. اگر اسکور اس کا 2 سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وہ وارڈ میں ایٹ لیسٹ سینٹر ہوگا. اگر 3 سے زیادہ اسکور ہو گیا 3 آؤٹ آف 5 تو وہ آئی سی یو میں جائے گا. وہ آئی سی یو میں جائے گا. آئی سی یو کا کیس ہوگا. اور اکثر پیشنٹ آتے بھی ہوں گے اس لیول کے. بالکل آتے ہیں. بالکل جو کہ 3 پر پہنچ چکے ہوتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار بڑی جلدی آ گئے ہیں. بالکل. ہاں جی. بدقسمتی سے اب یہ ہمارے یہاں بن چکے المیہ کہ ہم اکثر گلا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار ہم ڈاکٹر کے پاس گئے علاج نہیں ہوتا, یا وہ میڈیسن افیکٹ نہیں کر رہی, یا کیسے افیکٹ کرے. آپ بالکل آخری سٹیج پہ جب جائیں گے تو وہ کیا افیکٹ کرے گی, پھر ٹائم لگے گا. آپ اپنی باڈی کو پہلی طرح ڈیمیج کر چکے ہیں. سمپل وہی بات ہم کریں گے کہ آپ ٹی وی پہ تجربے کر کے اس کو جلا چکے ہیں. آپ کہیں کہ وہ ایک پن یا ایک وائر اس کے لگائے ہو ٹھیک ہو جائے چلنا شروع ہے, تو پاسبل نہیں ہے, اس کو بھی ٹائم لگتا ہے. تو یہ آپ کی باڈی ہے, تو آرگنس ہیں, تو ان کو بھی ٹائم لگتا ہے واپس آنے میں. تو اس حوالے سے علاج کے حوالے سے ہم نے بات کی. احتیاطی تدابیر کی اگر ہم بات کریں, دیکھیے احتیاطی بچنا کیسے ہے؟ احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے ہیلدی لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو چیزیں اوائڈ کرنے کی ہیں وہ وی ہیو ٹو اوائڈ دا اسموکنگ, پالوشن. جو ہمارے نوجوان کول بننے کے لیے پیتے رہتے ہیں ہر وقت سگریٹ. جی بالکل. تو اس سے بچنا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہیلدی انوائرمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ فار دا لاسٹ ڈیکیڈ وی آر لوزنگ دا ٹریز ان آور ویسینٹی. ہیلدی انوائرمنٹ کی بات کریں, اسموک جس طرح ہمارے یہاں اسموک بڑھتی جا رہی ہے, یہ پالوشن یہ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. اور یہ مطلب کہ اگر آپ اس کا افیکٹ ہوں تو ان دی اینڈ آپ نمونیا کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. آپ نمونیا کی طرف بھی جا رہے ہیں اور بھی دوسری بیماریاں جو جس کے لیے رسک فیکٹر. مطلب یہ جو اسموگ یا ایک پالوشن ہے یہ صرف نمونیا کے لیے نہیں, یہ ایون سی او پی ڈی کے لیے, لنگ کینسر کے لیے بھی رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. نان سموکرز میں پچھلے ایک ڈیکیڈ میں اگر دیکھیں نان سموکرز میں جو سرطان ہے چھاتی کا وہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک بڑی وجہ پالوشن ہے. حالانکہ وہ اسموکنگ نہیں کرتے لیکن اس کی وجہ سے اس کا شکار ہوئے ہیں. دیکھیں جتنا اسموگ ہے نا تو میرا خیال ہے جو نان اسموکر ہے وہ بھی تقریباً آدھی ڈبی سگریٹ تو پی رہا ہے آج کل. پی رہا ہے. اور جو شام کے وقت اگر آپ چاہیں باہر تو یہ ماسک بار بار کہا گیا کہ استعمال کرو, تو لوگوں نے کہا کہ یار کسی نے کہا کہ میں نے ابھی منہ دھونے گیا تو ماسک اتار دیا, کسی نے کہا مجھے سانس کا پرابلم ہے. بھائی پہن لیا کرو ماسک. جو اسموگ شام کے وقت ہوتی ہے دن کے وقت تو وہ سیدھا گلے پہ جاتی ہے, اس کے بعد آپ پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ پہلے اتنی ملک میں مہنگائی ہے, اتنی ٹینشن ہے, اور کیوں بیمار ہونا ہے, اس کے بعد ہاسپٹل میں جانا ہے, اخراجات بڑھانے ہیں. تو احتیاط کر لیں پہلے تو علاج سے بچ جائیں گے, علاج تک نہیں جائیں گے, ہاسپٹل تک نہیں جائیں گے. احتیاط لازمی ہے. اس میں ماسک ہم کہیں لازمی, ماسک کا استعمال دیکھیں آج کل جس طرح پینڈیمک ہے اینڈ اٹ از اسٹل گوئنگ آن. ٹھیک ہے. اس کی ریشوز کچھ کم ہوئی ہیں لیکن اٹ از ناٹ اوور. پیشنٹ آر اسٹل کمنگ ٹو اس ود کووڈ-19. تو ماسک ہمیں پہننا چاہیے. اور جو اسموک کی کیفیت جاری بالکل اس کے لیے بھی ماسک کا پہننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. بائکرز جو بائک چلاتے ہیں وہ ہیلمٹ اور ماسک ضرور یوز کریں. صرف آپ ایکسپیرینس کر لیں, آپ صرف بائک ملتان میں بائک چلائیں بیٹھیں, ماسک لگائیں, بہاری چوک سے لے کر کینٹ تک آئیں, اس کے بعد ماسک کی حالت دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہمارے یہاں پولوشن کی اسموک کتنے اندر لیتے ہیں. تو کم اگر ہلکی سی بھی اپنے مائنڈ کو یوز کریں تو چیزیں سامنے ہیں, بس احتیاط کرنی ہے. تو اس حوالے سے یہ تو ہوگی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے. ہم شرع اموات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اس پہ ہم بات کریں گے, بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے. تو یہ کتنا زیادہ خطرناک رہا ہے, کیونکہ ملتان کی بات کریں تو ہزاروں لوگ موت کا شکار ہوئے ہیں, اور اس میں 1000+ ریشو رہی ہے جہاں پہ ملتان میں, اور ہزاروں لوگ اس کا شکار بھی ہوئے ہیں. ویسے جو ریکور ہوئے لیکن بیماری کا شکار ہے. شرح اموات کیا ہے, ریکوری کے چانسز کتنے زیادہ ہوتے ہیں, بچے کے سطح, اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم آج نمونیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کی کاسز کے حوالے سے بات کی, علاج کے حوالے سے بات کی, احتیاط کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. شجاع حسین صاحب, جس طرح ہم نے مختار شیخ ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پور پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو علاج کے حوالے سے وہ نہیں کرا سکتے پرائیویٹ سیکٹر میں. تو مختار شیخ ہاسپٹل میں کیا کوئی ایسی سہولت میسر ہے کہ اگر کوئی پور پیشنٹ آ جائے, وہ اگر اپنا علاج کرانا چاہے تو اس کے لیے کیا ورک ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جی بالکل, مختار شیخ ہاسپٹل میں ایک ویلفیئر کا پورا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے جو نان افورڈنگ ہے, جس کی فائنینشیل پاور اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکے, ہمارے پاس ایک ویلفیئر کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اس پیشنٹ کو ایویلویٹ کرتا ہے, چیک کرتا ہے اس کی فائنینشیل ابیلٹی کرنی ہے تو اس کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ بھی اگر پے کرنا پڑتا ہے جتنے کا بھی ہو رہا ہے تو وہ ہسپتال کی طرف سے اس کے سارے پیسے پے کیے جاتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ بھی کیا جاتا ہے. اس میں وہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح بعض کا ہوتا ہے کہ نہیں یار افورڈ نہیں کر سکتے تو مشکل ہے. نہیں ایسا نہیں, بالکل آ سکتا ہے. کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس جو آیا جو کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ ہمارے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں چل جائے, وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ایک اور بڑی اچھی چیز اس میں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ویلفیئر میں یا ٹرسٹ سے آ رہا ہوتا ہے نا تو پیشنٹ کے ساتھ ڈسکرمنیشن کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ کو اتنا اچھا ٹریٹ نہیں کرنا. ہمارے اسپتال میں ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ایک پیشنٹ آیا جو کہ ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس نے چیک کیا پیشنٹ واقعی فائنینشلی ڈیزرونگ تھا اور سارا ہاسپٹل کی طرف سے اس کا پیمنٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیا گیا. اب جب پیشنٹ وہاں سے نکل کے ایڈمٹ ہوا تو ہمارے سٹاف میں سے, نرسنگ سٹاف میں سے, ہمارے اپنے سٹاف میں سے یا ہمارے ڈاکٹرز میں سے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیشنٹ ویلفیئر کے تھرو آئے یا خود سے پے کر رہا, تو وہ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ لے رہا تھا جس میں ایک پرائیویٹ پیشنٹ لے رہا ہے. تو دونوں میں ہم فرق نہیں رکھتے. انشورنس کمپنیز کے حوالے سے کیا ہے کہ مختلف لوگ انشورنس, ہیلتھ انشورنس کرا کے آتے ہیں, اس حوالے سے بھی چل رہا ہے سلسلہ؟ جی ہمارے پاس ساری انشورنس کمپنیز پینل پہ ہیں. مطلب کوئی اکثر کمپنیز اپنے امپلائرز کو دے دیتی ہیں انشورنس کارڈ کہ آپ کا میڈیکل کورڈ ہے, آئی پی ڈی کی فیسلٹی جس میں اگر داخلے کی صورت میں کوئی صحت کی سہولت چاہیے ہو تو وہ ساری انشورنس کمپنی ہمارے پینل پہ ہیں. ہمارا کارپوریٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے, پیشنٹ آتے ہیں وہ اپنا کارڈ شو کرائیں گے تو جو بھی ٹریٹمنٹ ہے ان کا اس پینل پہ ہم چلا رہے ہیں, اس پینل پہ چلا رہے ہیں. اور یہ ایک اچھی بات ہے, اس حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر میں اس طرح کا ہونا چاہیے. میڈیسن کے واسطے فارمیسی موجود ہے, وہیں سے اندر سے ٹریٹمنٹ؟ جی ہمارے پاس فارمیسی ان ہاؤس 2 فارمیسی موجود ہیں. ایک فارمیسی ہماری او پی ڈی کے پیشنٹ کو سرو کر رہی ہے اور ایک ہم نے ایمرجنسی میں بھی آن سائٹ فارمیسی بنائی ہوئی ہے کہ اگر ایمرجنسی میں پیشنٹ آتا ہے تو اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ دور سے جا کے میڈیسن لے کے آئیں. آن سائٹ ایمرجنسی کی سائٹ پہ ہی فارمیسی ایک الگ سے بنی ہوئی ہے جو ایمرجنسی کے پیشنٹ کو میڈیسن دیتی ہے. او پی ڈی کی فارمیسی الگ ہے. اسی طرح جہاں سے او پی ڈی کے جتنے لوگ آ رہے ہیں چیک کرا کے, ایون کہ واک ان پیشنٹ باہر سے بھی آ جاتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے, تو ان کو وہاں پہ میڈیسن وہاں پہ میڈیسن اویلیبل ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے نمونے کے وجہ سے شرح اموات کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کرنی تھی, تو اس میں شرح اموات کتنی, ریکوری کے چانسز کتنے ہیں؟ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ 6 لاکھ کے قریب اس حوالے سے جو بچے شکار ہوئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فگرز میں اس میں دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 2019 کا جو رپورٹ تھا کہ اس میں 2.5 ملین لوگ, 25 لاکھ لوگوں کی اموات ہوئی, جس میں 6,70,000 بچے تھے. ٹھیک ہے, اور کووڈ آنے کے بعد اس میں تقریباً 2 ملین کا اضافہ ہوا. تو ایک سٹیٹمنٹ جو تھی جو WHO کی آئی ہوئی تھی اس میں وہ بڑی خطرناک تھی بچوں کے حوالے سے. اس نے لکھا ہوا تھا کہ 1 child dies every 50 seconds of pneumonia. 1 child dies every second. کیونکہ یہ جو WHO کے فگرز ہوتے ہیں نا ورلڈ وائڈ فگرز ہوتے ہیں, تو اس میں جو افریقن کنٹریز ہیں جو بڑا لیک کرتے ہیں, پاورٹی بہت زیادہ ہے وہاں پر, تو وہاں پر یہ ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے. ویسے ساؤتھ پنجاب میں بھی اس حوالے سے بدقسمتی سے یہاں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ قوت بچوں کی امیونٹی نہیں ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو اموات کا ریشو زیادہ ہے. سر نہ صرف ساؤتھ پنجاب, انٹیریئر سندھ اور بلوچستان یہ بڑا لیک کرتا ہے ہیلتھ فیسلٹیز میں. تو یہاں پر بھی جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ایون فرام بلوچستان آتے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں آنا پڑتا ہے پنجاب علاج کروانے کے لیے. ابھی بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم علاج کروا سکیں وہاں پر. تو یہ سارا کچھ تو ہے. اب اس میں اب ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں. اچھی خوراک ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ ہیلتھی ڈائٹ کا ہونا کافی لازمی ہے. اب اس میں 2 سٹیجز کے لوگ زیادہ ہیں, ایک طرف بچے ہیں ایک طرف بزرگ ہیں. اب بچوں والی ڈائٹ ان کو امیونٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے, ہم ان کو ایگ بھی کھلا رہے ہوتے ہیں, فش بھی کھلا رہے ہوتے ہیں, وہ چل رہے ہوتے ہیں. اب جو بڑی ایج کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں اس وقت شوگر کا بھی پیشنٹ ہو چکا ہوں, بلڈ پریشر کا بھی ہو چکا ہوں, تو یہ چیزیں کھاؤں گا تو اس کا بلڈ پریشر لیول ہائی ہو جاتا ہے. تو اس میں ڈائٹ کا خیال کتنا لازمی ہے؟ ڈائٹ کا خیال سر اس میں بڑا اہم رول ہے. جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی قوت مدافعت بناتی ہے. ٹھیک ہے, بچوں میں بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ جب نیو بورن ہے تو اس میں
جو بریسٹ ملک ہے، مدر ملک ہے، وہ بڑا ضروری ہے اس کی امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے. پھر اس کے اور ماں بعد کی خوراک بھی. ہاں جی، اور پھر اس کے بعد ارلی ویننگ کرنا. ارلی ویننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ٹھوس غذا پہ جب بچے کو کتنا جلدی لے کر آتے ہیں. جو نارمل گھر کا کھانا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، اناج ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پر جتنی جلدی بچے کو لیں گے اس کی امیونٹی کا لیول بہتر ہوگا. آپ جتنا عرصہ اس کو یہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے یا ڈبے کا دودھ یا ڈبے کی جو خوراکیں ہیں اس پر رکھیں گے، یہ جو تو وہ اس کی جو امیونٹی ہے وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ، وہ اس طرح سے وہ ہیلتھی نظر نہیں آئے گا obviously. تو اس کی امیونٹی لوز ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح بڑوں میں اگر آپ آ جائیں تو اس میں جو موسمی پھل ہیں ان کا استعمال، ٹھیک ہے، میٹ کا استعمال، جو فش ہے اور پولٹری ہے اس کا استعمال، ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں کچھ ہوتے ہیں جو ریڈ میٹ زیادہ لور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی کھانا چاہیے لیکن مناسب مقدار میں کھانا چاہیے. زیادہ ریڈ میٹ جو ہے وہ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا ہے. جو لوگ پہلے کئی ساری ڈیزیز کا شکار ہیں، ڈائبٹیز ہے، کولیسٹرول ہے، ہائپر ٹینشن ہے، ان کے لیے کیا ڈائٹ میں؟ دیکھیں ان کو فیٹس والی، جو زیادہ فیٹس والی ڈائٹس ہیں ان سے اوائڈ کرنا پڑے گا ان کو. لائک جو آپ کہتے ہیں کہ بڑا گوشت نہیں ہم کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں فیٹ کنٹینٹ زیادہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے ہم اس کو ہیلدی کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایج وائز بھی آپ کی جو چیز ایک بچے کے لیے ہیلتھی ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی ایج کے فرد کے لیے. ہاں دیکھیں ہر ایج کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے نا. ہر ایج کی بچہ ہے، اس نے گرو کرنا ہے، اس نے ہائٹ گین کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اکثر لوگ دیسی ٹوٹکے بھی استعمال کر رہے ہیں، یا یہ چیز کھا لو، یہ چیز کھا لو، اور بعد میں بی پی ہائی ہوا اس کے بعد اس نے پورے گھر میں شور مچا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ وہ افیکٹ بھی، تو اس میں چیزیں اگر ڈسکس کر کے ڈاکٹر سے لے لیں تو وہ بہتر ہوتا ہے. بالکل وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھر میں جو ایک اور بھی ہوتا ہے کہ گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ چیز بھی کھا لیں، یہ ان کو منع کرو تو اس پہ بھی اعتراض. تو اس کو کس طرح سے مینج کر کے چلنا ہے؟ دیکھیں وہ یہ ہے کہ جو ہیلتھ پروفیشنل آپ کہیں نا، جب آپ اس کو وزٹ کر رہے ہیں نا، تو وہ اگر ایڈوائس کرے گا آپ کے بزرگ کو تو شاید اس کی بات وہ مان جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب اگر ایڈوائس کریں گے تو مریض لازمی اس کی بات مانے گا. وہ حوالے بھی ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہوا ہے. ہاں جی بالکل. ورنہ آپ خود سے منع کریں گے تو لازمی بات ہے وہ ایشو بنے گا. تو ڈاکٹر کا اس میں کافی زیادہ اہم رول ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم نے ڈائٹ کے حوالے سے بات کی، بچوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فٹنس کا کتنا رول ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو جو آج کل لائف سٹائل چل رہا ہے، ہاں جی، اس میں ایکسرسائز نہیں ہے، اس میں کوئی ویسے کچھ نہیں ہے، صرف آفس والے کے یا پھر آپ کا گھر تک محدود ہیں. تو اس میں کس طرح سے دیکھیں سیڈنٹری لائف سٹائل آبویسلی آپ کی امیونٹی کو کم کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ویک جلدی ہوتے ہیں، آپ بڑھاپے کی طرف جلدی جاتے ہیں. تو اس میں ایکسرسائز ہیز گاٹ اے ویری گڈ رول. ایکسرسائز کرنے سے آپ کی باڈی میں ایسے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی امیونٹی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، آپ کو اسٹرانگ رکھتے ہیں. صرف مسل اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، آپ کے امیون سسٹم بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو آبویسلی جو ڈیلی ایکسرسائز ہے، ایروبکس ہیں، ان کو ہونا لازمی ہے. جو لوگ نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں، ہو گئے، علاج بھی ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب کس طرح سے علاج کے بعد اپنی ڈائٹ پلان کو کس طرح سے مزید بہتر کریں؟ دیکھیں اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ٹو گین دا انرجیز جو انہوں نے لوز کی ہیں ڈیورنگ دا ڈیزیز، اس میں اچھی خوراک کا استعمال کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ایکسرسائز کے ذریعے اپنی انرجیز کو بحال کیا جا سکتا ہے. تو ان دونوں کا بڑا اہم رول ہے اس میں. اس میں بہت زیادہ اہم رول ہے، اور اس حوالے سے یقیناً احتیاط کافی لازمی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فٹنس کے حوالے سے بھی بات ہے کہ فٹ رہنا بھی کافی لازمی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو آج کل لائف سٹائل ہے وہ کافی زیادہ انہیلتھی ہے، جس کی وجہ سے ہم مختلف ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری امیونٹی بھی کافی ویک ہو جاتی ہے. اس کے بعد نمونیا یا دیگر بیماریاں ہمارے سر پہ آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلز تو میڈیسن یہ سارا کچھ چلتے رہتا ہے. لیکن اگر آپ کو کچھ ایسا فیل ہوتا ہے تو چیک اپ لازمی کرا لیا کریں. ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ خود پہ نسخے خود سے نہیں کرنے. آپ کا اپنی باڈی ہے، اگر اس کو آپ ہیلتھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کم از کم ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہاں پہ چیک اپ کرائیں، اور اس کے بعد جو سجیسٹ کرے وہ آپ میڈیسن لیں. سجاؤ حسین صاحب، لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو، ہمارے ناظرین کو؟ جی بالکل، جیسے بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس ڈیزیز سے ریلیٹڈ بھی، میں جو ایک بڑا جنیرک سے ایک لوگوں کو جو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طرح ہر چیز کے اندر ہم پہلے بڑی ریسرچ کرتے ہیں نا کہ یہ چیز لینی ہے، اس کی کیا اسپیسیفکیشن ہے، موبائل سے لے کر کوئی بھی چیز، الیکٹرانکس کی بھی کوئی چیز لینی ہے، تو جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر بھی آج کل ہر چیز بالکل پبلکلی ڈسپلیڈ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کس کے پاس آپ جا رہے ہیں، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، کتنا کوالیفائڈ ہے. تو وہ پلیز دیکھا کریں اس کو، اور رائٹ اسپیشلٹی کے پاس جایا کریں. آپ کو کوئی بیماری ہے، تھوڑی سی ریسرچ کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس اسپیشلٹی کے ڈاکٹر کو چیک کرائیں گے. سیدھا اس کے پاس جائیں اور اس کے ایک اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو چیک کرائیں. اور 1 سے 2 دن آپ نے اگر اپنی بیماری دیکھ لی ہے، آپ نے گھریلو ٹوٹکا کیا، نہیں آرام آیا،
تو تیسرے دن آپ پھر اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, آپ لازمی جانا مہینہ چاہیے. ٹوٹ کے نہ کرتے رہیں. یہ میری طرف سے. بالکل لازمی جانا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج ایک ورلڈ نمونیا ڈے ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری سوسائٹی ہے ان کو اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں ورلڈ نمونیا ڈے کے حساب سے کیونکہ لاسٹ 2.5 ایئر آلموسٹ ہونے کو آئے ہیں, ہم ایک بہت بڑے پینڈیمک سے گزر رہے ہیں اور اس میں بہت ساری مورٹیلٹیز ہم نے دیکھی ہیں. اپنے قریبیوں میں سے بہت سارے لوگ ہم سے جدا ہو گئے اس بیماری کی وجہ سے. تو آپ کو کوئی بھی علامات اگر آتی ہیں تو اس پہ ارلی ایکشن ضرور لیں, ٹھیک ہے, اور جو اسپیشلسٹ ہے اسے کنسلٹ کریں, ٹھیک ہے, اور ٹائم کے اوپر اس کو جو ہے وہ دیکھ لینا بہتر ہوتا ہے. وہ انگریزی کا بھی مقولہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. یقیناً اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تفصیلی بات کی. سجاول حسین صاحب آپ کا شکریہ اس حوالے سے بات کی. ناظرین یقیناً احتیاط علاج سے بہتر ہے اور اس حوالے سے جتنے بھی ہم جس طرح چاہے نمونیا کے حوالے سے بڑھ کے بات کی, خسرہ کے حوالے سے جس طرح اب مہم شروع ہونے والی ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر بیماریاں, یقیناً اس حوالے سے احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا لازمی ہے اور وقت پر اس کی تشخیص ہو جانا سب سے اہم ہے. کیونکہ جب آپ اس سٹیج پہ جا کے اپنا علاج کرائیں گے جب بالکل آپ کی باڈی مفلوج ہو چکی ہوگی, اس کے مختلف آرگنز ڈیمیج ہو چکے ہوں گے, تو یقیناً وہ کافی ٹائم ٹیکنگ ہوگی, کافی پینفل ہوگی. تو اس سے بچنے کے بہتر حل یہ ہے کہ پہلے سے اس کا آغاز کر لیں, پہلے سے تشخیص کر لیں اور اس حوالے سے کام کریں. تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.